الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت سحر کے اس سیٹ سے ذیشان نظر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اس بزم میں جس میں ہم موجود ہیں آپ سے یکم رمضان المبارک سے. رحمت کے عشرے کی اگر بات کی جائے تو آج 10 رمضان المبارک ہے، یعنی رحمت کا عشرہ آج ہم سے مغرب کے ٹائم جدا ہو جائے گا. ابھی بھی وقت کی گھڑیاں ہمیں ٹک ٹک کر کر بتا رہی ہیں کہ ابھی بھی خدا کی رحمت آپ بٹور سکتے ہیں. خدا کے آگے اپنے سر کو سجدہ ریز کریں، یعنی پیشانی کو سجدہ ریز کریں اور آپ اپنے رب سے رحمتیں مانگیں جو کہ آپ سالوں سال سے کوتاہیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کسی کی دل آزاری کرتے ہوئے آ رہے ہیں. موقع ابھی بھی میسر ہے. آپ جائیں تحت اللیل پڑھیں یا آپ فجر تہجد کی نماز پڑھ کے گڑ گڑا کے اپنے رب سے مانگیں تو انشاءاللہ آپ کو نتائج فوراً برآمد ہوں گے، کیونکہ واحد ذات ہے جس پہ آپ فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب دیتا ہے تو بے پناہ دیتا ہے اور دے کے پوچھتا نہیں ہے کہ میں نے کتنا دیا. اسی کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ آج گیسٹ چینج ہے. سائمہ کی کچھ نجی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے وہ آج شو کو کیری آن نہیں کر پائیں، اور ساتھ ساتھ فائزہ کامران جو کہ آپ مختلف چینل پر خوبصورت سا چہرہ ججز کے فارم میں دیکھتے ہیں یا آپ نعتخوانی کرتے ہوئے ان کو دیکھتے ہیں. خوبصورت طبیعت کی مالک، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے فائزہ آپ کے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. بڑا لمبا تعارف آپ نے مجھے کروا دیا. ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی ایک شرف ہے کہ آپ جس طریقے سے انداز سے آپ بیان کرتی ہیں، آپ بات کرتی ہیں اور آپ چیزوں کو سمجھ کر پھر آنسر کرتی ہیں. بہت شکریہ. مگر یہ سارا جو تعارف ہے یہ دنیاوی تعارف ہے. میرا تعارف در حقیقت ہے کہ میں ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہی میرے لیے کافی ہے الحمدللہ. لیکن میں فائزہ یہ بولوں گا کہ ثنا خوانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، آپ خود نہیں آپ نے اپنے آپ کو چنا، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، لیکن پراؤڈنس بہت آ جاتی ہے، ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے جو کہ آپ کے اندر نہیں ہے. میں اسی حوالے سے اگر بات کروں تو آج وہ ہستی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے مجھے اس ٹرانسمیشن کو ہوسٹ کرنے کے لیے ایگری کیا کہ تم کرو گے. میں نے اینڈ مومنٹ تک، اگر میں سچی بات بتاؤں تو رمضان ہے اور ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو مجھے اینڈ مومنٹ تک نہیں پتا تھا کہ شاید میں ہوسٹ کروں گا یا نہیں کروں گا. نہیں پر زیادہ فوکس تھا اور ہاں پہ کم تھا. اور راؤ کرامت سے جب میری بات ہوئی تو راؤ بھائی نے کہا نہیں، یو آر دی ون ہو ول ڈو دی ٹرانسمیشن انشاءاللہ. اور آج وہ میرے ساتھ موجود ہے. راؤ کرامت بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ اللہ کے کرم میں ٹھیک ہوں. ماشاءاللہ آپ کو بھی 10واں روزہ مبارک ہو اور سحر کے اس ماشاءاللہ رحمت کے ساتھ، یعنی رحمت سحر میں آج 10 روزے مکمل ہو جائیں گے. پتہ ہی نہیں چلا کہ پہلا عشرہ ہم ساتھ جدا ہو جائے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کل کی سی بات تھی کہ ہم نے ٹرانسمیشن شروع کی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح سے ہم 10ویں روزے تک پہنچ گئے. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ مشتاق صاحب جن کو آپ دیکھتے ہیں چینل پر، آج ان کی طبیعت بھی ناساز ہے تو ان کے لیے بھی خاص دعا کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے. اور میری جب ان سے فون پر بات ہوئی تو ان کو گیسٹرک پرابلم ہو گئی تھی اور ان کو جو ہے وہ ایڈمٹ کیا گیا ہے اور بس اللہ تعالیٰ جلدی سے ان کو صحت یاب کرے تاکہ وہ صحت پر واپس آئیں. اسی کے ساتھ قاری محمد اشفاق صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے خوبصورت انداز میں پروگرام کا آغاز کیا اور ہمیشہ ہی وہ کرت کرتے ہیں اور پھر رحمتوں کے جو موتی ہیں وہ بکھرتے چلے جاتے ہیں اور دیکھنے والے بھی اس ٹرانسمیشن کو پسند کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کے لیے میں بتاؤں کہ الحمدللہ کہ ریچ بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ میرا تعلق ایف ایم ریڈیو سے بھی ہے اور وہاں پر جو کچھ
ہمارے ایران سے میرے لسنرز ہیں انہوں نے دیکھا ٹرانسمیشن کو, اور 3 آسٹریلیا کے لوگ ہیں, اور میں نام بالکل لینا چاہوں گا جو کہ دوحہ قطر میں انجینئرز حضرات کا ایک پورا گروپ ہے 22 بندوں کا, وہ ریگولر ٹرانسمیشنز دیکھ رہے ہیں. تو بس اسی طریقے سے محبت بکھیرتے رہیے, کیونکہ آپ نے مجھے FM پر میسج کر کے بتایا تھا, بہت بہت شکریہ. آن ایئر آپ کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ FM ریڈیو ویژولز نہیں ہے, یہاں پر آپ کو ویژولز ملتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کی اگر ہم بات کریں تو ہم پروگرام کا آغاز ہمیشہ حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں. تو حمد باری تعالیٰ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود شہروز صدیق, اور جو ہمیں ہم سنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حمد خدا سے تر گئے زبانیں, کانوں میں رسے گو لیتی ہے اذانیں, بس ایک صدا آ رہی ہے برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں, اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں, رویا غلاف کعبہ پکڑ کر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, ہے ہجر اسود تیرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فائزہ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کی اتنی خوبصورت حمد ہمیں سنائی, اور شہروز بہت پیاری آواز ہے بیٹا آپ کی, اور اللہ تعالیٰ یہی سلسلہ ایسے جاری و ساری رکھے. اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں فائزہ حمد کی, تو نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانے کے لیے ہمیں شہباز ممتاز ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ہمیں نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے, اور پھر ہم اگلے مہمان کی طرف جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یاد ہے ابھی مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, واہ 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 واہ. زندہ
رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے ماشاءاللہ اور خوبصورت انداز میں آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی. اور واقعی میں جب آپ اس گلیوں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو دل یہی چاہتا ہے کہ کاش وقت رک جائے اور کچھ ٹائم اور میسر ہو. پھر کیونکہ رو بھائی یہ بات ہوتی ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, اگلا احساس آئے گا یا نہیں آئے گا. اور اگر ہم دنیاوی حوالے سے بات کریں تو جیسے اکانومی اوپر جاتی جا رہی ہے تو نارمل لوگوں کی تو رسائی سے بھی دور ہو چکا ہے عمرہ. تو باقی جن کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر اسباب بنا سکتا ہے اور آپ وہاں پہ پہنچیں گے. بس دعا یہ کریں اس رمضان کہ اللہ تعالیٰ رمضان ختم ہونے سے پہلے یہ رمضان ختم ہوتے ساتھ ہی اپنے گھر کا دیدار کرائے. آمین. اور اسی کے ساتھ ساتھ رو بھائی آپ سے بھی, آپ سب سے سوال کرتے ہیں, میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ آپ ماشاءاللہ آپ ایک اور چینل پر بھی موجود ہیں اور وہاں پر بھی آپ لائیو ٹرانسمیشنز کرتے ہیں, یہاں پر بھی آپ مینیج کرتے ہیں. سوتے کس وقت ہیں ایک تو یہ بتائیں, اور رمضان میں اتنا انرجی کہاں سے لے کر آتے ہیں کہ مطلب جب بھی آپ کو کال کرو آپ نے کبھی بھی بزی نہیں کیا, آپ آنسر اسی وقت کرتے ہیں, اور میں بھی ڈر سے ٹائم پر پہنچ جاتا ہوں. تو یہ بتائیے گا. ذیشان بھائی صرف ایک مصرے کے اندر جواب دوں گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ, بات اب تک بنی ہوئی. سبحان اللہ. میرا کوئی کمال نہیں ہے. سبحان اللہ. میں تو یہ کہوں گا کہ سب مالک کا کمال ہے, مالک کا کرم ہے کہ وہ جس سے جو چاہے کام لے لیتا ہے. سبحان اللہ. میں تو خود کو اس کام کے قابل سمجھتا ہی نہیں تھا کہ مطلب ایک ساتھ 2 چینلز پہ پنگے لے لینا, بالکل, اور وہ بھی لائیو ٹرانسمیشن. بس یہ مالک کا کرم ہے, وہ مجھ سے کام لے لیتا ہے. ایک چیز اور میں بتا دوں کہ تیسری چینل کو کچھ سمجھ نہیں ہے, مطلب تیسرے پہ بھی آپ ہی ہوتے ہیں. بالکل ایک ٹائم پہ تیسرے چینل سے کانٹیکٹ ہمارا ختم ہوا کہ وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا, ورنہ دیکھنے والوں کو میں بتاتے چلوں کہ وہاں پر بھی یہی موجود ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ماریہ نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ نعت خوانی تو کرتی ہیں لیکن سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, یعنی اپنے لیے نہیں جیتی, دوسروں کے لیے جیتی ہیں. آپ کا جو غم ہے وہ ان کا غم ہے, آپ کی تکلیف ان کی تکلیف ہے, اور چیزوں کو سالو کرنے میں لگی رہتی ہیں کہ کہیں سے کوئی ذریعہ مل جائے اور کسی کی مدد ہو جائے. تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. اچھا جی ماریہ, میں آپ کو سب سے پہلے تو ماشاءاللہ نعت خوانی سے آپ کا تعلق ہے, اس کے بارے میں تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے. لیکن ماشاءاللہ جو آپ نے دوسرا شعبہ بھی چوز کیا وہ بھی خدا کی رضا کے لیے, تو مطلب شروع سے تھا کہ آپ اس فیلڈ کی طرف آئیں گی, لوگوں کی مدد کریں گی, یا کوئی زندگی میں ایسا حادثہ ہوا جو آپ نے دیکھا کہ کسی کو مدد نہیں مل رہی ہے یا کسی کی وہاں تک رسائی نہیں, تو آپ نے سوچا کہ نہیں ماریہ نے تو اب یہی کام کرنا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ثنا خوانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر خود بخود ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ آٹومیٹکلی ہم ان سب چیزوں سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم نعت پڑھتے ہیں نا تو ہم نعت پڑھنے میں اتنا زیادہ اللہ اور اس کے حبیب سے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہر وہ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں جنہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کو وسیلہ بنا دے. سبحان اللہ. تو میری بچپن سے ہی یہ آرزو تھی کہ نعت خوانی تو میں کرتی ہوں لیکن میں ان لوگوں کی مددگار بنوں جن لوگوں کو ضرورت ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ماریا, سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ جیسے ابھی راشن کی بھیڑ میں 11 لوگوں کا انتقال ہو گیا, لیکن اس کو بعد میں یہ کہا گیا کہ اس پانی میں کرنٹ تھا جہاں پر وہ کھڑے ہوئے تھے, لیکن دیکھنے والوں نے یہ کہا کہ بھگدڑ اتنی مچ گئی تھی کہ انہوں نے شارٹ ٹائم کے لیے جو ہے وہ راشن کے لیے بیگز کو اوکے کیا تھا کہ لیں, تو بھگدڑ میں وہ لوگ گر کر ان کی شہادت ہی ہوئی, کیونکہ رمضان میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو آپ جو ہیں وہ اسی طریقے سے لوگوں کو بھیڑ جمع کر کے مدد کرتی ہیں, یا آپ چاہتی کہ نہیں فوکس ہونا چاہیے, ماریا نے یہ کام کیا ہے, یہاں پہ ماریا کا بینر لگاؤ, کیونکہ وہ بینر والے لوگ تھے. میں کنفرم ایک چیز بول دوں کہ پلیز بھائی کچھ چیزیں اپنے لیے کر لیں, آخرت کے لیے کر لیں, ہر چیز میں نام کمانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. جی ماریا. بالکل, بہت اچھی آپ نے بات کی اور بہت اچھا سوال مجھ سے کیا. یہ بات پہلی دفعہ تو یہ حادثہ ہوا نہیں ہے, ہم سبھی جانتے ہیں کہ بہت سالوں سے یہی حادثے ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہمارا جو کام ہے, ہم لوگ کبھی بھی راشن وغیرہ اس طرح سے کبھی بھی نہیں بانٹتے, اور اگر کبھی ایسا ہوتا بھی ہے, ہماری ٹیم جو ہے, ہم لوگ جو آپس میں مل کے کرتے ہیں, تو یہ ہم ایک انتظام کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تاروں کے اندر ایسی جگہ پہ ہم ان لوگوں کو بلا لیں کہ کرنٹ آ رہا ہے, یا کوئی ایسا خدا نخواستہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی سیکیورٹی کا پرابلم ہے. لیکن میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے, آج یہاں پہ بولنے کا موقع مل گیا تو بتا رہی ہوں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. نیکی جب آپ کرتے ہیں تو اس کو اتنا چھپا کے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم جس طرح سے بانٹتے ہیں تو خود کو خبر نہیں ہوتی کہ ہم کس طرح سے ان تک پہنچا دیتے ہیں. اور میں ہمیشہ ان لوگوں کے لیے جو نعت خوانی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, وہ لوگ جو نام نہیں کمانا چاہتے, ان کا فیس الاسٹک یعنی چہرے کی رونق ہی بتا دیتی ہے کہ وہ کتنے خدا کے قریب ہے. ماشاءاللہ ماریا, اس کے لیے میں یہی کہوں گا, اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس. اور ساتھ ساتھ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کس کس شعبوں میں لوگوں کی مدد کرتی ہیں؟ تعلیم میں مدد کرتے ہیں, میڈیسن میں مدد کرتے ہیں, یا صرف راشن یا ایجوکیشن کے حوالے سے آپ مدد کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, بہت اچھا سوال آپ نے کیا مجھ سے. فائزہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, فائزہ بھی میری ان سب چیزوں سے وابستہ ہے, لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا, میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا انہوں نے نہیں بتایا. میں زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ ایجوکیشن میں بھی لوگوں کو لے کر آئے, اور سب سے بڑا جو میرا کام ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ جو آج کل ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ ہے, اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا. صحیح. اور بہت سارے لوگ ہمارے اپنے ملک کے ایسے لوگ ہیں جو بڑی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد چھوٹوں کو موقع ہی نہیں دیتے. تو میری زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آگے سے آگے جو ہمارا بچوں کا ٹیلنٹ ہے اس کو پروموٹ کر سکوں. زبردست. جی فائدہ. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ماریا, اور ہم کافی سال سے ایک ساتھ ہیں اور کافی جگہوں پہ بھی ملاقات ہوتی ہے, اور کچھ ایسے کام بھی ہیں جو ساتھ کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اتنی ہڈن ہے یہ سب چیزیں کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتی, بٹ کام ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. اور میں تو ایک بات جانتی ہوں, جو ابھی آپ نے راشن کی بات کی, اور جو اگر ہمارے بجلی کے بل, ہمارے گیس کے بل ہمارے گھروں پہ پہنچ سکتے ہیں, تو کیوں نہیں ہم ان لوگوں کو ڈسکور کر سکتے کہ جو کہ نیڈی ہیں, ہم ان کے گھروں پہ کیوں نہیں پہنچا سکتے. سب کچھ پاسبل ہے, لیکن یہ وہی ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ بینر لگا ہوا ہے کہ ہم کر رہے ہیں یہ کام, ہمیں اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے, اس چکر میں بیچارے لوگ اس طرح سے مارے جاتے ہیں. بہت افسوس کی بات. میں وہی کہتا ہوں کہ اگر یہاں پر ہم بات کریں ماریا کی, تو ماریا ایسوسی ایشن کا کبھی بینر نہیں آپ نے دیکھا, میں نے بھی نہیں دیکھا آپ کا, ٹھیک ہے جی. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو راؤ بھائی, ابھی ایک اور حادثہ آنکھوں کے سامنے سے گزرا, میں افسوس اس بات پہ کرتا ہوں کہ بھائی اگر میں اور آپ راؤ بھائی اس لائن میں کھڑے ہیں جس میں راشن دیا جا رہا ہے, تو بھائی ہم اسی کیٹیگری میں آتے ہیں نا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. سوری ٹو سے اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو, ایک اماں کے کان کاٹ لیے گئے کہ ان کے کان میں سونے کی بالیاں تھی. استغفر اللہ, یہ بہت شرمناک واقعہ ہوا, اور اماں نے رو رو کر کہا کہ بیٹا میں تو راشن لینے آئی تھی, میں تو جو میرے پاس تھا وہ بھی گوا گئی. اور وہ ان کے جو ہسبینڈ تھے, وہ ان کی آخری نشانی تھی, بالکل ان کے کانوں میں موجود تھی, وہ کسی نے چھینا جھپٹی میں ان کے چھین لیا, پورے کان کاٹ گیا تھا. تو بھائی اس چیز کا جیسے فائزہ نے کہا, تو واقعی میں فائزہ انتظام کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں سب کچھ پاسبل ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے فائزہ کہ اگر پھر وہی والی بات کہ نیکی پھر اپنے لیے ہے نا, خدا سے تو آپ مطالبہ کر نہیں سکتے نا. آپ آج کل دیکھیں نا, مردم شماری کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے, گھر گھر جا کے ڈیٹا لیا جا رہا ہے, تو آپ کے پاس ڈیٹا تو سارا موجود ہے کہ کس گھر میں کتنے لوگ ہیں, کتنے ضرورت مند ہیں, کتنے کمانے والے ہیں, کتنے نہیں ہیں, کتنے بچے ہیں, سب ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے. تو یہ کام تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. اور دوسری بات فائزہ, یہاں پر ایک چیز نظم و ضبط نہیں ہے ہمارے اندر. اگر مجھے پتہ لگا ہے
فائزہ راشد دے رہی ہے، میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی لے جاؤں گا، اپنے چاچے جن کو نہیں بھی میسر کہ ان کو ضرورت ہے میں ان کو بھی لے جاؤں گا. تو یہ بھی آپ تھوڑا سا خیال رکھیں. یہ بڑا ایک طویل موضوع ہے میرے خیال سے، اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ اس کا ہے بالکل ایسا کیوں ہے. نہیں ایسا کیوں ہے، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ اٹلی میں ابھی جو زلزلہ آیا ٹھیک ہے، وہاں پر ترکی میں جو ان کا اس میں آیا تھا زلزلہ، تو اقرار الحسن کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں یہ کہا کہ میں حیران ہو گیا کہ ایک بندے نے 3 باکسز اٹھائے. اچھا میں نے اس کا پیچھا کیا، کیونکہ کراچی میں یا پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک بندہ لاتا ہے استغفر اللہ راوے بھی سے وہ کریں گے کہ 27 رمضان کو جب ختم القرآن ہوتا ہے تو لوگ بیگ لے کر آتے ہیں، اس میں جو مٹھائی ملتی ہے وہ چھپا لیتے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو اس بندے نے ایک ڈبہ اپنے پاس رکھا اور ایک ساتھ والے کو پوچھا کہ تمہیں ملا، اس نے کہا نہیں ملا. اس نے دیا، اس نے پورے کیمپ میں پوچھا کہ اور کسی کو چاہیے، اس نے کہا نہیں. اس نے وہی ڈبہ اٹھایا، مددگار والے ٹیبل پہ جا کر رکھ دیا. تو اقرار الحسن کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تم نے اپنے پاس کیوں، کہتے ہیں ہمارے لیے تو الگ ہے، جب چاہیے ہوگا دوبارہ لے لیں گے. کیا بات. تو یہ نظم و ضبط بہت زیادہ ضروری ہے. اور نگہت راؤ ہمارے ساتھ موجود ہیں، باتیں کافی ہو گئی. اب نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سنتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض تجھ کو پیامی خدا کا جانے، اور ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. چیز پہ میری ہے عنایت کتنی، تو نے ہر کام پہ کی ہے یہ حمایت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں نگہت راؤ کلام پیش کر رہی تھی. اچھا ذیشان بھائی ایک بات کہنا چاہوں گا، جس طرح سے اپنے ٹرانسمیشن کے آغاز میں بتایا کہ آج 10واں روزہ ہے اور عشرہ رحمت کا آخری دن ہے، لیکن آج کا دن جو ہے ایک اور وجہ سے بھی بہت ہمارے لیے خاص ہے، کیونکہ آج یوم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا لقب کبریٰ، جن کو لقب ملا طاہرہ کا، اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب تک آپ
زندہ رہیں, آپ کی حیات مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوسری شادی نہیں کی, سبحان اللہ, اور 25 سال آپ کی ازدواجی زندگی رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سبحان اللہ. اور میں یہاں پر ایک حدیث پاک بیان کرتا چلوں کہ میرے پیارے آقا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی کوئی نہیں ملی. کتنی بڑی بات. اچھا پھر آگے فرماتے ہیں کیوں کہ جب لوگ میری باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے نا تو انہوں نے میری بات پہ یقین کیا, اور جب لوگ میری باتوں کو جھٹلاتے تھے تو انہوں نے میری بات کی گواہی دی, اور جب کوئی مجھے کوئی چیز دینے کو تیار نہیں تھا تو بی بی خدیجہ نے اپنا سارا مال مجھ پہ قربان کر دیا. ماشاءاللہ کیا شان ہے, کیا شان ہے بی بی خدیجہ کی. اور عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے آپ کی ولادت با سعادت ہوئی, اور آپ اتنی سخی تھی کہ ایک دفعہ بی بی حلیمہ قحط سالی کی وجہ سے اور ان کے جانور مر گئے, اس وجہ سے آپ کے پاس آئیں تو بی بی خدیجہ نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ آپ کو تحفتاً پیش کی. اور نماز سے اتنی محبت تھی کہ اس وقت نماز پڑھا کرتی تھی جب نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی. اور نبوت کے 10ویں سال آپ انتقال فرما گئے اور مکہ مکرمہ میں آپ مدفون ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے صدقے سے ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. آمین. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر انسان تلاش میں ہوتا ہے اپنے رول ماڈل کی, تو ہم خواتین بھی دیکھتی ہیں کہ کون ایسا ہے ہمارے پاس کہ جسے ہم اپنا رول ماڈل کہہ سکیں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے کئی 100 سال پہلے ہمارے لیے ہر طرح سے رول ماڈل ہیں کہ وہ اس وقت بھی تجارت کیا کرتی تھی. آج کی خواتین جو گھر سے باہر نکل کے کام کرتی ہیں ان کے لیے بڑا ہی ایک زبردست مثال ہے کہ وہ مکمل شرعی پردہ کر کے اور تجارت کیا کرتی تھی. سبحان اللہ. اور اس میں بھی کوئی ایک چیز عذر نہیں کہ اگر خواتین ورک فرام ہوم کرتی ہیں اور جو لوگ نہیں, مطلب جو کہتے ہیں کہ خاوند ان کی اتنا نہیں افورڈ کر سکتے کہ گھر کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں, تو اب گھر سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, کسی میں کوئی منائیت نہیں ہے, صرف آپ کا باپردہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر, راہو میری بڑی امی کہتی تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, کہ اگر تمہارے اندر نقص نہیں ہے نا تو کوئی تمہارے اندر عیب تلاش نہیں کر سکتا. عیب وہیں پر تلاش کیے جاتے ہیں جب آپ کے اندر کوئی نقص موجود ہوتا ہے. تو بس اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ اگلا بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں. اسی کے ساتھ بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور تمام جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی, اور قاری صاحب جنہوں نے تلاوت سے اس بزم کا آغاز کیا, سب کا شکر گزار ہوں. ایک بریک, واپس آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ. عزیزان ملت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت سحر, جو کہ وینس ٹی وی سے یکم رمضان سے باقاعدہ طور پر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے, اور آپ اس سے یقینی طور پر محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے اور اس وقت بھی ہمتن گوش ہوں گے. ناظرین اکرام, رمضان کا مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے. اسی حوالے سے کچھ گزارشات اور کچھ کوشش ہماری بھی یقینی طور پر ہونی چاہیے تاکہ اس رمضان کو ہم اچھے انداز میں گزار سکیں. شعور کا پہلا درجہ کسی شخص کی اس کی غلط بات کو سن کر کے, اس کی بدتمیزی کو سن کر کے اور اس کا جواب اسی انداز میں دے دینا. یعنی اگر کوئی شخص آپ سے کسی غلط انداز میں بات کرتا ہے, آپ کو برے القابات سے نوازتا ہے, اور آپ بھی اس کا جواب اگر اسی انداز میں دے دیتے ہیں, تو یہ آپ کے شعور کا پہلا درجہ, یعنی کہ آپ شعور کے پہلے درجے پر فائز ہیں. شعور کا دوسرا درجہ, کوئی شخص آپ سے بدتمیزی سے گفتگو کرتا ہے, آپ کو غلط انداز میں مخاطب کرتا ہے, آپ اس کے نتیجے میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, کسی قسم کا جواب نہیں دیتے. یہ شعور کا دوسرا درجہ ہے. اگر یہ خصوصیت کسی میں پائی جاتی ہے تو یہ طے ہوا کہ اس میں شعور کا دوسرا درجہ موجود ہے, اور وہ شعور کے دوسرے درجے کو استعمال کرتا ہے.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ شعور کا تیسرا درجہ کیا ہے، تیسرا اور آخری درجہ. شعور کا تیسرا درجہ کہ کوئی شخص ہم سے برائی میں غلط انداز میں گفتگو کرتا ہے اور ہم اس کا جواب نہ تو بدتمیزی سے دیں اور نہ ہی خاموشی اختیار کر لیں، بلکہ ہم اس کے اس قدم کے نتیجے میں کچھ ایسا احسن قدم یا احسن اقدام ہم اختیار کریں کہ جس سے وہ لاجواب ہو جائے، یعنی کہ ہم اس کا جواب احسن طریقے سے دیں. کچھ ہم اپنی طرف سے ایسی کوشش کریں جو اس کے لیے مشعل راہ بن جائے، جو اس کے لیے ایک ایسا ضابطہ بن جائے کہ جسے وہ اپنی زندگی کے لیے ایک اچھا شگون سمجھے. یقینی طور پہ یہ شعور کا تیسرا درجہ اس حوالے سے کہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا جس سے اس کی دل آزاری ہو، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ بات کرنا ہو، چاہے وہ اس کا کوئی عمل ہو، چاہے وہ اس کا کوئی حکم ہو، ہم نے اس کی بات کو سننا ہے اور ہم نے اپنی جانب سے ایسے عمل سے اس کو جواب دینا ہے جس سے وہ لاجواب ہو جائے. اور یہی رمضان ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے. ہم آج 10 رمضان المبارک 10ویں سحری آج ہم الحمدللہ تناول کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے اور ہمارے اندر شعور کے تیسرے درجے کو پروردگار عالم فروغ دے تاکہ ہم دنیا میں اچھے انداز میں، پازیٹیو انداز میں اپنی زندگی گزار سکیں. ناظرین کرام، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن کی اسپیشل سیگمنٹ مقابلہ نعت، اور اس وقت اس ایوان میں 3 ایسے کانٹیسٹنٹس موجود ہیں جو درجہ بدرجہ یہاں پر آئیں گے اور اپنی عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے. میرے ساتھ اس پروگرام کے مستقل ہوسٹ ذیشان اظہر ماشاءاللہ موجود ہیں. ذیشان بھائی، آپ جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں وہ یقینی طور کے اوپر سننے والوں کے لیے ایک بہت اچھا نہ صرف نمونہ ہے بلکہ بہت کچھ ان کو سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. جزاک اللہ عمار بھائی. اور میں ساتھ ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج 10واں روزہ ہے اور ساتھ ساتھ رحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہو جائے گا آج مغرب کے ٹائم پہ. تو بس اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں یا ٹرانسمیشن میں کچھ غلطیاں ہو گئی اس کے لیے ہمیں تمام کو معافی عطا کرے. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ عمار بھائی کے لیے فائزہ کہ یہ جب بھی آتے ہیں اردو اتنی اچھی بولتے ہیں، ان کی باتوں میں سے میں پھر کچھ الفاظ چوری کر لیتا ہوں اور وہ پھر اپنی جو ریڈیو پاکستان کی جس چینل سے میرا تعلق ہے وہاں جا کر اس کو میں استعمال بھی کروں. دیکھیے بات آپ کی بولتے رہیں اور پھر ہم سنتے رہیں ایسا ہی یہ آپ لوگوں کی زہر نوازی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار بنیں. جو علم رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس کو تقسیم کریں، ٹھیک ہے، نہ کہ ہم وہ اپنے تک محدود رکھیں. اور علم کی تقسیم ہی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیوہ ہے، اور اس شیوے کو اپنانا میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ویسے بھی تعلیمی جی الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ سے تو ہم جتنا بھی گین کر سکیں. اور یہ آپ کی اس بات پہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک بستی پر جب عذاب بھیجنا تھا اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو کہا کہ اس بستی پر عذاب بھیج دو. تو چنانچہ جب فرشتے نیچے آئے اور پھر پیغام لے کر نیچے سے گئے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک بندہ ہے جو ہر وقت آپ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتا ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو نیچے رکھو اور بستی اس پر دے مارو. بستی اس پر دے تو چنانچہ فرشتے حیران رہ گئے کہ یہ تو بندہ اتنا پرہیزگار نیک ہے اور اتنا آپ کی اطاعت کرنے والا ہے، تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس میرا علم تو ہے وہ آگے بانٹتا نہیں ہے، وہ اپنے پاس ذخیرہ کر رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آپ کو بتا دیں تو ہمیں آگے پھر بانٹنا ہی چاہیے. اور حقیقتاً میں یہ اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں کہ جتنا ہم علم کو تقسیم کریں گے، ہم کلاس میں کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جب میں اپنے علم کو تقسیم کرتا ہوں اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے، میرے پاس نئے کمالات، نئی جہتیں اور کچھ ایسے نئے معاملات آ جاتے ہیں اس سے پہلے میں نے کبھی نہ سوچا ہوتا ان حوالوں سے اور نہ میں نے ان کو کبھی پڑھا ہوتا ہے. کیونکہ یہ نیت اس میں اصل میں کار فرما ہوتی ہے کہ آپ نے تقسیم کرنا ہے اور اپنے طالب علم کو، جو بھی آپ سے بچہ پڑھ رہا ہے، اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، اس کی ترویج کے لیے، تو اللہ پاک پھر عطا بھی کرتا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ بابر بھائی عمار بھائی آپ کے لیے کہ آپ جب جواب کو جوڑ رہے ہوتے ہیں نا تو میرا ایک ذہن میں آنسر آتا ہے، کیونکہ ریڈیو پاکستان سے تعلق ہے، یہ بولیں گے آپ نیا الفاظ بول دیتے ہیں تو وہ پھر مجھے ایک اضافہ اور ویکیبلری میں ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اس کی جگہ پہ یوز ہو سکتا ہے.
اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کو ہوسٹ اور ایسا ٹیچر سب کو عطا کرے جو کہ آپ کی اصلاح کرے. ہمارے ساتھ جج کون موجود ہیں آج؟ ججز میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نام. نعت خوانی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک مکمل ایک نعت کو سمجھنے والا, نعت کو اس انداز میں پیش کرنے والا جس انداز میں نعت کو پڑھنا چاہیے, اور نعت خوانی کے رموز کو جانتے ہیں. حسان شیخ ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسان السلام علیکم, آپ کو بھی 10واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماریہ نثار, جو آج ہمارے ساتھ حسان کے ساتھ ججمنٹ کے فرائض انجام دیں گے. آپ کو بہت بہت ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام کے اندر. اور جیسا کہ ہمارے ذیشان بھائی نے کہا, پرہیزگاری. جی ناظرین, سب سے پہلا انسان کی کامیابی میں جو عنصر ہے نا, وہ جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے وہ ہے پرہیزگاری. جب ہم پرہیزگاری اپنا لیتے ہیں نا تو میرا رب ہمارے اوپر وہ عنایات کرتا ہے, وہاں سے رب ہمیں عطا کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ پرہیزگاری ہی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسان کو ترقی بھی عطا کرتا ہے, انسان کو اللہ دولت بھی عطا کرتا ہے, مال بھی عطا کرتا ہے, اولاد بھی عطا کرتا ہے, اچھے دوست بھی عطا کرتا ہے, ہر نعمت عطا کرتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں آج رحمت کے عشرے کے گزرنے کے ساتھ اس دعا کو بھی رب العالمین قبول فرمائے کہ ہمیں پرہیزگار بنا دے, ہمارا پرہیزگاروں میں پروردگار ہمارا شمار فرما دے. تو اس کے ساتھ ہی پہلے کانٹیسٹنٹ کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں. کتنے کنٹیسٹنٹ ہیں یہ بتا دیجیے گا. جی آج 3 کانٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ اس مقابلے کے اندر شریک ہو رہے ہیں. 2 بچے ہیں اور 1 بچی ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ. تو پہلے کنٹیسٹنٹ کون؟ تو پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں ذیشان بھائی, حافظ ہیں, حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نعت خواں بھی ہیں. سبحان اللہ. حافظ احسن احمد نذرانہ نعت پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت نعت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بلا تاخیر مقابلے کے دوسرے کنٹیسٹنٹ اظہر نور آئیں اور اپنی عقیدتیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور ہمارے قلوب کو منور کریں. اظہر نور, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا
जो कोई तू से दरिया दे दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे कतरा मांगे और मैं इसे साज के लायक तो नहीं हूँ लेके और मैं इसे साज के लायक तो नहीं हूँ लेके मुझको हम साए की ये गुंबदे खजरा दे दे कतरा मांगे और जब तक जाए मोहब्बत मुसाफत की नदी तब तेरा हुस्न बड़े और समाला दे दे कतरा मांगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत अंदाज में नजराना नात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे अजहर नूर। और मुकाबले की आज की आखिरी शरीक, इससे कबल कि मैं उन्हें दावत दूं, आपको बताता चलूं कि किसी एक कंटेस्टेंट को आज हमारे जजेस जो यहाँ पर मौजूद हैं, हसन शेख मौजूद हैं और मारिया निसार, इन्होंने सेलेक्ट करना है और ये दुनियावी तकाज़ों को पूरा करना है। कबूलियत किसकी हुई है वो तो रब बेहतर जानता है। सही है ना सर? आप माशाल्लाह खूबसूरत, ये हमारी जो होस्ट हैं जो मेरे साथ बैठी हैं, ये भी माशाल्लाह जज हैं, बड़ी जज भी हैं, नात भी बड़ी अच्छी पढ़ती हैं। तो ये तो खुद अभी जजमेंट कर रही होंगी कि कौन बेहतर पढ़ता है, लेकिन ये इस इन रमूज को भी जानती हैं कि कबूलियत असल चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और अदायगी के लिए लहन का होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनियावी मामलात हैं सबके, कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, कौन खूबसूरत लहन में पढ़ रहा है, किसकी आवाज़ अच्छी है, ये दिल से किसकी आवाज़ निकल रही है हम नहीं जानते, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। वही कबूलियत का दर्जा पाती है नात की आवाज़ कि जो दिल से निकल रही है। बिल्कुल, जो दिल से। ऐसे ही बात जिशान भाई, ऐसे ही ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे वही वाली चीज़ कि जो भी आता है उसको सब जजेस यही कहते हैं कि हम सिर्फ जज ये करें अदायगी, बाकी पढ़ने के ऊपर तो नंबर कोई दे ही नहीं दे सकता ये चीज। अच्छा, फायजा के लिए भी कि फायजा जब नीचे ऑडिशंस हो रहे थे तो मेरी पहली मुलाकात फायजा से ऑडिशन में ही हुई थी माशाल्लाह। जी बेटा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका सदका है दुनिया, जिंदगी है आपसे, वुसअते कोनो मकाम में रोशनी है आपसे, आपका सदका है दुनिया, आपने रोशन की है आदमियत के चराग
ہر زمانے میں وقار آدمی ہے. کیا بات ہے، کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ کا صدقہ ہے دنیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور عمار بھائی میں یہ کہوں گا کہ اب ججز کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ مجھے بھی سننے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ آج ایک سے زیادہ لوگ آگے جائیں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا، اور میں کرن کے لیے کہوں گا کہ کیا مشکل کلام کا انتخاب کیا ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اچھے اچھے پڑھنے والے جو ہے وہ جسارت نہیں کرتے. اچھا آنیسٹلی کرن، اچھا فائزہ جب کرن آئی تھی تو آنیسٹلی آپ لوگ تو ماشاءاللہ ججز ہیں، مجھے نہیں لگا تھا کہ اتنا اچھا بچی پڑھے گی. آنیسٹلی کرن مجھے کنفرم تھا کہ آئیں گی اور ہم تھوڑی دیر بعد آپ کیسے کریں گے کہ ختم کریں. بس ٹھیک ہے. بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اور کیا اسکیل سیٹ ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. آپ دیکھیں نا، میں نے فائزہ سے یہی کہا تھا. فائزہ میں نے جب سٹارٹ کری تھی میں نے کہا یہ دوسرے جو کنٹسٹنٹ ہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کی دل آزاری کر رہے ہیں. نہیں نہیں، کیونکہ یہ بچی ہے ماشاءاللہ، اور بچی کے آواز میں اتنا زیادہ. پہلے سن بھی چکے ہیں. جی ہاں. اور سرکار کی ناطے واہ بھائی واہ، سرکار کو بیٹیوں سے بہت پیار، بہت پیار. یہی چیز کہ ہم بیٹیوں کو پریچ کرتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی یہاں پہ دو بچے کھڑے ہیں، مجھے نظر ایک آ رہا ہے دوسرا، بڑا خوبصورت، تو انہوں نے بہت پیار. دیکھیں کلام کے اوپر بات جب ہوتی ہے کہ آپ اس طرف آ جاتی ہیں، دونوں ادھر آ جائیں آپ لوگ ادھر، تاکہ دیکھیں نہیں ادھر آ جائیں، تاکہ کرن تھوڑا سا آپ اس طرف ہو جائیں. بیٹا آپ ادھر آ جائیے اور آپ دونوں اس طرف آ جائیں. جی ہاں. تو یہ تینوں بچے اب دونوں نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن بیٹی ذات ہے نا، اور پھر کہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ سب کی سانجی ہوتی ہیں. تو اس لیے تو ماشاءاللہ کرن زبردست. اب باقی لیکن ابھی ہم نے کوئی ججمنٹ نہیں دی ہے. ججمنٹ تو جو ججز دیں گے وہی ہوگی. ہم نے تو صرف ایک اپنی رائے پیش کی ہے جو ہماری دل کو جو آپ کی آواز لگی ہے. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اب پہلے حسان بھائی. جی 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 میں سمجھتا ہوں انہوں نے نعت خوانی کی اصول اور آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے، کرن کی بات کریں. جی جی ماشاءاللہ بات ہے، بہن نے بہت اچھا پڑھا، بہت مد نظر رکھتے ہوئے بالکل کمال کر دیا، کہہ سکتے ہیں اینڈ کر دیا. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مقابلے کے لحاظ سے ہی نعت انتخاب کلام بہت اچھا تھا، مقابلے کے حوالے سے بہت اچھا. ماشاءاللہ. اور سیکنڈ نمبر پہ ہم دیں گے ہمارے بھائی حافظ احسن کو، جنہوں نے کلام کا انتخاب اچھا نہیں تھا لیکن پاور تھی آواز میں، گرپ تھی اور اچھا پڑھا. تھوڑی سی وائبریشن تھی، اس کو کنٹرول کریں گے تو آگے اور کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر تھرڈ پہ ہمارے بھائی آتے ہیں احسن. آپ کو میں کہنا چاہوں گا آپ کی آواز فریش نہیں تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی آواز بیٹھی ہوئی تھی. تھوڑا سا اس کو دھیان دیں. کوئی بات نہیں، آپ یہاں پر آ گئے، یہی بڑی بات ہے. ہم چلتے ہیں ماریا کی طرف. اور میرا بھی یہی ہے، بچی نے بہت اچھا پڑھا، کرن نے ماشاءاللہ اسٹارٹ ہی آپ نے بہت اچھا لیا. اور وہی والی بات جو میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ کلام کا انتخاب بہت اچھا تھا. اور دوسرا اظہر نور کا بھی کلام کا انتخاب بہت اچھا تھا، مقابلے کے حساب سے بہت اچھا آپ نے پڑھا. بس آواز آپ کی جیسے سان نے بتایا کہ آواز تھوڑی سی تھی، شاید بیٹھی ہوئی تھی کیا، لیکن تینوں نے بہت اچھا پڑھا. لیکن ہماری بہن کرن نے بہت اچھا پڑھا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اب ہم فائزہ سے بھی پوچھیں گے کیونکہ یہ بھی جج ہیں، اور ہم ہوسٹ کے ساتھ ساتھ یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ فائزہ سے نہ پوچھیں. جی فائزہ آپ جج بن کر بتائیں. جج بن کے بتاؤں. ہاں جی. دل آزاری کسی کی بھی نہیں، دل آزاری نہیں، دل آزاری. انہوں نے بہت اچھا پڑھا، مگر کرن نے کلام کا انتخاب بھی بہت اچھا کیا، ادائیگی بھی ان کی بہت اچھی تھی، اور تلفظ بھی بہت اہم ہوتا ہے، اس کے بھی مارکس ہوتے ہیں. آپ دونوں نے کچھ تلفظ میں چھوٹی موٹی سی مسٹیکس کی ہیں جن کے نمبر یقیناً مائنس ہوں گے، بٹ کرن کا تلفظ بہت اچھا ہے. اوور آل ماشاءاللہ بہت اچھا اٹیمپٹ کیا. لیکن یہ کہ جو جیتتا ہے میرے خیال ہے اس کا سفر رک جاتا ہے، اور جو ہارتا ہے نا اس کا سفر جاری رہتا ہے، سنورتا چلا جاتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ ہار کے جیتنے والے کو بازی کر کے. اور حسن یہاں پر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جو جیت جاتا ہے نا وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن جو نہیں جیتتا یا جیتنا اور ہارنا تو یہاں ہے ہی نہیں. مقابلے میں جو آگے آ گئے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ بہت سارے بچوں کو بیٹ کر کے آپ یہاں آئے ہیں، اور یہ بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے. بالکل بالکل. ہمیں اپنا وقت یاد ہے جب کمپٹیشنز میں جایا کرتے تھے، حصہ لیا کرتے تھے، تو بڑا ہی مشکل وقت ہوتا ہے. اس وقت کوئی بچہ اگر اچھا اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں نا، وہ جیتے یا ہارے وہ ایک الگ بات ہے، وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی. اور مائک کے سامنے آ کر بولنا، میں 10واں روزہ الحمدللہ ہوسٹ کر رہا ہوں، لیکن جیسے عمار بھائی
سٹارٹ دیتے ہیں جب کیوں دیا جاتا ہے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا کیا ہے, کہیں ہم کوئی غلطی نہ کر جائیں, کوئی کوتاہی نہ کر جائیں. پہلے سینکڑوں پروگرامز ہم نے لائیو کیے, اس کے باوجود یہ کنڈیشن ہے. تو یہ بچے اگر یہاں پر کھڑے ہو کر کے اتنے کانفیڈنس اور اتنے اعتماد کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں سرکار کی نعت, ان کو پورا پاکستان اس وقت دیکھ رہا ہے. ماشاءاللہ پاکستان اکناف عالم میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے, پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. اور آپ لوگوں کو بالکل, اور ساتھ ساتھ میں آپ تینوں کے لیے ایک اسپیشل بات بھی کہوں گا کہ ہم نے 2 ججز کو بٹھایا. آج 3 ججز کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں تو بڑی بات ہے. سید عمار بابر, آپ دیکھیں ان کی سپورٹ میں, بڑی بات سب کی سپورٹ میں, یہی تو آپ تینوں کی سپورٹ میں. عمار بھائی کے والے سے تو میں کہنا چاہوں گا ہم سب ان سے سیکھتے ہیں. نہیں, عمار بھائی جو ہے نا وہ کسی کو کبھی بات کریں, جیسے کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی, تو ایلیمینیشن کی جب بات آتی ہے تو عمار بھائی تھوڑا سا دامن بچانے والے ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھ سے نہ پوچھیں کیا کریں. یہ میں نے نوٹ کیا تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بول نہیں رہا تھا. تو اب ہم چلتے ہیں نتائج کی طرف. تو جی حسان بھائی, میرے حساب سے تو بالکل کرن فاطمہ بہن یہ ونر ہے آج کی. ٹھیک ہے, سیکنڈ نمبر پہ ہمارے حافظ احسن بھائی. حافظ احسن صاحب زبردست جی, ماشاءاللہ کرن آپ کو, اور آپ کو بہت بہت مبارک. لیکن آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ آپ نعت خوانی کرتے ہو, گلے کا خاص خیال رکھو, ٹھیک ہے. آپ کے تھوڑا سا انداز سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو چیزیں کھاتے ہیں ان کو کھانا ترک کر دو تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. اور ٹھنڈا پانی آپ لوگوں نے زندگی میں سے ختم کر دینا, ٹھنڈے پانی کو ختم کرنا ہوگا آپ نے, ٹھیک ہے نا. اور باقی یہ والی چیز کہ آخری عشرہ ہے, یعنی روزہ آخری عشرہ مطلب ختم ہونے والا ہے, تو ہمت سے آگے جانا ہے اور ہمت دکھانی ہے. اور آپ دونوں کے لیے ایک اسپیشل بات جو کل رضوان بھائی کہہ کے گئے تھے کہ یہ تو صرف ایک پہلا پڑاؤ تھا جو آپ نے پار کر لیا, وہ آگے چل کر کمپٹیشن اور سخت ہوگا جب آپ کو بلایا جائے گا کوارٹر فائنل, دین سیمی فائنل, دین فائنل میں. تو آپ سے یہ پوچھ لیا جائے گا کہ یہ والا کلام حسان بھائی پڑھیں گے اور رضوان بھائی ہو سکتا ہے پوچھ لیں, یہ فائزہ پوچھنے کی کس نے لکھا تھا, کس نے پڑھا تھا, سوالات کی تیاری کرنی ہوگی. بالکل بالکل بالکل. تو یہ صرف ایک کیوں ملا آپ کا کہ یس یو کین گو تھرو, یہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ یو آر دا ونر آف دس کمپٹیشن سرکار کی ناتے واہ بھائی واہ. تو محنت بہت زیادہ کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. تو ذیشان بھائی آج ایک بچہ جا رہا ہے کہ یہ دو جا رہے ہیں, کیا بات ہے بھائی. تو ماشاءاللہ آپ نے بہت زیادہ وہ کرنی ہے. اور بیٹا بیسٹ آف لک فار یو, کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی. اور آئی کس کے ساتھ ہو, مما کے ساتھ آئی ہو, تو ان کی مما کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کی مما کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اس ماشاءاللہ کانٹیسٹ کے لیے اپنی بیٹی کو لے کر رہی ہیں کہ جس کا نام ہے سرکار کی نعتیں. واہ بھائی واہ. اور کرن فاطمہ اور حافظ احسن احمد کے لیے بہت ساری دعائیں کہ آج انہوں نے کوالیفائی کیا. حالانکہ ایک کسی کانٹیسٹنٹ کو کوالیفائی کرنا تھا, لیکن چونکہ مقابلہ اس قدر سخت تھا کہ آج ہمارے ججز کو یقینی طور پہ 2 کانٹیسٹنٹس کو یہاں سے ہمارے اگلے مقابلے کے لیے منتخب کرنا پڑا. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کرن فاطمہ کو, اپنی بہت پیاری سی بیٹی, اور حافظ احسن احمد کو, کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری کامیابی عطا. اچھا عمر بھائی, مجھے کیونکہ ٹائم مل چکا ہے تو میں ماریہ سے بات کروں گا, لیکن جاتے جاتے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ محمد عثمان اور دانیال علی جو کہ کلکس پر موجود ہوتے ہیں, ہم ان کو نہیں بھول سکتے, کیونکہ ہم تو پروگرام کر کے چلے جاتے ہیں, ہماری یادوں کو عکس بند یہ کرتے ہیں کہ ایک کیمرے کی آنکھ سے اس کو قید کر لیتا ہے, پھر ہم اس کو جب بھی دل چاہے تو اصل کام تو پھر ان کا ہے. بالکل انہی کا ہی ہے, میں یہی کہتا ہوں, اصل کام تو یہ کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اور ساتھ ساتھ آپ تینوں اب جا سکتے ہیں. اوکے جی, رائٹ ماریہ, اب ہم بات کرتے ہیں, اب آپ جج سے آ جائیں. ماریہ سوشل ایکٹیوسٹ, ٹھیک ہے جی. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ تعلیم کے لیے ہمیں کورسز کی پرابلم ہے, یا ہمارے پاکستان کے اندر ایک جو فقدان ہے, جو کہ عمار بھائی بھی اس سے ایگری کریں گے, کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے. عمار بھائی نے اگر ماسٹرز کیا ہے تو بچے کا دل بیچلرز کے بعد کوئی کورسز کرنے کا نہیں. عمار گھر میں انہوں نے ماسٹرز کر لیا, تم کیسے پڑھو پیچھے رہ سکتے ہو. بچے کا انٹرسٹ کیا ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. تو آپ کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں؟ نہیں, ابھی اتنے بڑے اس پہ تو نہیں پہنچے ہیں, لیکن چھوٹی جو نجی چیزیں ہوتی ہیں. نہیں مطلب بچہ اگر آتا ہے کہ میٹرک میں آپ کے پاس 9th میں آیا, ایک سلیکشن ہوتی ہے کہ بایو لینا ہے, کمپیوٹر, بچہ آپ کو پتا ہے ماریہ باجی, میں ماریہ کی سجیشن کی بات کرتا ہوں, تو آپ کو پوچھے کہ مجھے بایو جیسے مجھے نہیں سمجھ آئی. میں تو بہت زیادہ اس چیز کے حق میں ہوں کہ جو بچہ لینا چاہتا ہے نا, جس میں بچہ انٹرسٹڈ ہے, آپ اس کو وہی کرنا ہے. زبردست. کیونکہ میری اپنے گھر کی ابھی بات ہے, میری بیٹی کو جیسے بایو سے اس نے میٹرک کیا تھا اور 87% ماشاءاللہ سے,
اور اس کا آگے تھا ہی، لیکن بس میں کچھ ابھی مصروفیات میں تھی. پھر باپ بیٹی کی بابا کے ساتھ ان کی کیا ہوئی کہ بایو نہیں ڈاکٹر کی فیلڈ، کیونکہ میری اپنی فیملی میں بہت زیادہ ڈاکٹر ہیں، یعنی کہ ایک گھر میں 5 ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن اور وہ بھی ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہیں، پاکستان سے باہر ہی ہیں. بری بات ہے نا، پاکستان میں رکھنا چاہیے، بری بات ہے. ہاں پاکستان سے باہر ہے ماشاءاللہ، اور پاکستان سے اسکالرشپ ملی ہے ماشاءاللہ ان کو. ماشاءاللہ. تو ہمارا یہی تھا کہ ماضیہ بھی وہاں سے کر لیں بیٹی میری، لیکن ان کے فادر نے کہا نہیں آج کل کمپیوٹر کا دور ہے تو کمپیوٹر سائنس آپ کر. ماشاءاللہ. اب اس نے کمپیوٹر سائنس لے تو لیا، لیکن وہ بچی بہت پریشان ہوئی نا. تو میں سب کو یہی بار بار شروع سے میں یہی کہتی تھی جو بچہ چاہتا ہے نا آپ اس کو وہ کرنے دیں. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اگر پیرنٹس چاہیں کہ نہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر ہی بنے اور بچہ چاہتا ہے کہ میں اسپورٹ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اسپورٹ کی طرف جانا، آپ اس کو وہیں جانے دیں، آپ اس کو وہیں پہ وہ کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دوسری طرف کر کے اس طرح آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور بچہ بھی. بچے کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے اس طریقے سے کہ وہ فوکسنگ نہیں رہتا. ہمارے میں اپنی بات مسلط نہ کیا جائے. بالکل میں اپنی بات بتاؤں تو میں جب کلاس 9 میں تھا فائزہ، تو مجھے بایو کی کلاس میں بھیج دیا گیا اور وہ ڈاکٹر نے ایک دل بنایا، تارے شارے نکال دی، مجھے تارے نہیں سمجھ آ رہی. میں نے کہا یہ آپ نے کیا بنانا جو کر بناتا ہے، تو میرے ٹیچر نے کہا بیٹا وہ رستہ ہے جاؤ کمپیوٹر کی کلاس میں. تو میں نے اس طرح کمپیوٹر سائنس سے اور پھر انجینئرنگ سے میرا آغاز ہوا. تو میں خود ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ کہ پھر میں نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی، اور پھر یہ تھا کہ اس نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی ایڈمیشن لیا اور بہت اچھے مطلب 95% پرسنٹیج اس کی تھی وہاں پر. تو اس نے وہاں پہ بھی میں نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی کہ نہیں بیٹا آپ کر سکتے ہو، آپ کر لو گے، اور اس نے ماشاءاللہ کر کے دکھایا. ماشاءاللہ یہی چیز ہوتی ہے کہ سپورٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمار بابر بھائی سے جو بھی لوگ جڑتے ہیں اردو میں تو ایسے بڑا اچھا لکھ کے آتے ہوں گے، بچوں کو اردو کی تربیت انگریزی میں بھی اچھا لکھتے ہیں. لیکن میں ایک بات بولوں، ہم اردو کو پرووک میں اس لیے کرتا ہوں عمار بھائی کہ انگریزی آپ کو ہر سمت ملتی ہے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں، میں جو پڑھاتا ہوں جو میرا سبجیکٹ ہے وہ انگلش ہے. زبردست. جو بیسک میرا سبجیکٹ ہے. لیکن آپ پکے پاکستانی ہیں. لیکن الحمدللہ اردو کا جو ہے ہمیں بچپن سے ایک ماحول میسر آیا، اور میرے والد ایک بڑے پائے کے مقرر تھے وہ ماشاءاللہ، اور وہ ایک تعلیم داں تھے، پروفیسر تھے. تو میں نے بچپن سے اپنے گھر میں اپنے خاندان میں ایک اردو کی جو ہے نا وہ میں نے اس کی ڈومینیشن دیکھی ہمیشہ سے. تو مجھے الحمدللہ یہ ہے کہ یہ میں نے کوئی اردو میں کوئی ڈگری حاصل نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو لگتا ہوگا شاید کہ میں نے اردو میں لٹریچر کے اندر کچھ پڑھا ہوگا، ایسے ہی لگ رہا تھا. میرا جو سبجیکٹ ہے وہ انگلش لٹریچر ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اردو سے کیونکہ میری بچپن سے بڑی محبت تھی، اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں 4th کلاس میں تھا تو میں پورے نوٹس میں خود لکھ لیا کرتا تھا. میں سٹوریز خود لکھ لیا کرتا تھا، سوالات کے جوابات میں خود لکھ لیا کرتا تھا. مجھے ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ میں ان کو یاد کروں. تو میری جو اساتذہ تھیں، جو ٹیچرز تھیں اردو کی، تو وہ بڑی حیرانی سے مجھ سے پوچھتی تھی کہ یہ آپ نے کہاں سے لکھا ہے. میں نے خود لکھا. آپ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ آپ لکھوائیں مجھ سے. تو جب میں نے لکھ کر کے دیا تو وہ بڑی حیران ہوئی اور مجھے بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے. اور وہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہیں سے میرا یو ٹرن آیا تھا ماشاءاللہ. کہ پھر اسکول میں یہ بہت پرانی 80s کی میں بات بتا. میں ایک بات بتاؤں عمر بھائی، آپ نے انگلش پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے نا، تو اکثر لوگوں کے اندر اچھا مجھے بہت تھرسٹی ہو رہا ہے، واٹر دے دیں، پیاس لگی ہے پانی دے دیں، اس میں پنچ نمک ڈال دیں، چٹکی نمک ڈال دیں. تو مجھے یہ لیکن میں یہ کہتا ہوں انگریزی کو سینڈوچ، اردو کو سینڈوچ نہ. اگر آپ اردو بول رہے ہیں نا، اردو بول رہے ہیں تو آپ پھر خالص اردو بولیں. ہاں اردو کا حسن ہے یہ، ٹھیک ہے. اور اگر آپ انگریزی بول رہے ہیں، کوئی ماحول ایسا بنا ہوا ہے، آپ پڑھا رہے ہیں یا کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ انگریزی بولی جا رہی ہے، تو وہاں، اور جہاں اردو بولی جا رہی ہے تو وہاں پر پھر آپ پر یہ بات فرض ہے کہ آپ نے اردو ہی بولنی ہے. اچھا، اور جس کو انگریزی نہیں آتی وہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں، پتہ نہیں رومانی میں تو اپنے دوستوں کو جبڑوں میں درد نہیں ہوتا بھائی، اردو تمیز سے بولو، مسئلہ کیا یہ ہوتا ہے نا ہمارے. بہت پیارا ٹاپک ہے، اور میں اس پہ ہم پروگرام بھی کر چکے ہیں کہ اردو جو ہے نا وہ ہماری مادری زبان ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا بچہ جب انگلش بول رہا ہوتا ہے ہم بڑا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے تو بھائی انگلش میں بات کرتے ہیں. نہیں، ہاں انگلش میں بات کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو اردو سکھائیں. آج کل کے عموماً بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے اردو سبجیکٹ سے بھاگتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. تو ہمارا فرض ہے نا کہ ہم ان کو اس طرف لے کر. اچھا، لیکن ماریا میں یہ بھی بات کروں گا، یہ جیسے آپ مطلب ایجوکیشن کی فیلڈ سے ہیں، میں فخر سے بولتی بچے اردو نہیں پڑھتے، گندے نمبر بھی ان کے انگلش میں ہی آتے ہیں، اچھے نمبر نہیں آتے ان کے، وہ انگریزی میں بھی نہیں آتے. وہی والی بات. مزے کی بات یہ بینگ اے ٹیچر میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ وہ نہ تو اردو میں طاق ہے نہ انگریزی میں طاق ہوتے ہیں. آج کل ایک رواج چل گیا ہے نا کہ اب زیادہ تر رومن یوز کی جاتی ہے، نہ وہ اردو ہے اور نہ وہ. ایک تو اس سے بہت بڑا بگاڑ، بچے
اردو بالکل بھول چکے ہیں کہ اردو کو وہ انگلش میں لکھتے ہیں، انگلش میں لکھتے ہیں، رومن میں بہت بڑا بگاڑ اس سے پیدا ہو رہا ہے. آپ نے انگریزی کے ورڈز استعمال کیے اور وہ پڑھنے میں آ رہا ہے کہ اردو لکھی ہوئی ہے. تو یہ کیا کریشن ہو رہی ہے بچے؟ نہ وہ اردو کے رہے نہ وہ انگلش کے رہے. ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ عالم اور ثناگر شروع ہونے والا ہے. راؤ کرامت کے ساتھ آپ یہ سیگمنٹ دیکھتے ہیں. میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا خوبصورتی سے اس ٹاپک کو ہم جو لے کر چلے. آپ کا جو سیگمنٹ تھا وہ تو بہت خوبصورتی سے آپ نے نبھایا سرکار کے ناطے واہ. لیکن جو ہم نے اردو پہ بات کی بھائی مزید دل چاہتا ہے کہ بات کریں گے، کیونکہ اردو جب ہم اردو پہ گفتگو شروع کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہم اس سمندر میں اتر جائیں اور جتنے یہاں پر موتی ہیرے موجود ہیں وہ ہم سارے سمیٹ کر کے لے کر کے آئیں. ٹرانسمیشن کے بعد ہماری اردو بہت بیٹر ہونے والی ہے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ایک بریک اور بریک کے بعد آپ دیکھیں گے عالم اور ثناگر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور انسانی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے. سبحان اللہ. سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر دیکھنے والے تمام ناظرین کو ہمارے سیگمنٹ عالم اور ثناگر میں خوش آمدید اور راؤ کرامت ثناگر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحسین جاوید صاحب اپنی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے اولاد کے حقوق اور والدین کے حقوق، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی شخصیات، جن میں شامل ہیں جناب مفتی محمد زاہد اسلم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مصطفیٰ؟ خیریت؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ کرم مالک کا، اللہ خوش رکھے. اور میرے بائیں جانب موجود ہیں علامہ شمس الدین جعفری المشہدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے؟ آپ کو ہماری اس ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور میرے دائیں جانب موجود ہیں علامہ سید اکرام اللہ قریشی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی ہماری اس ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید. اور آپ کے برابر میں موجود ہیں خوبصورت آواز کے مالک حمزہ عمر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، موضوع تو ہمارا کچھ اور ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے بات کا آغاز جو ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کیا جائے، کیونکہ آج آپ کا یوم وصال ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی سیرت مبارکہ پہ آپ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی رفیق حیات ہیں، اور وہ رفیق حیات کہ جب تک وہ میرے آقا کے پاس زندہ رہیں حضور نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. اور بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کثرت کے ساتھ جناب خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ فرماتے تھے اور ان کو بہت یاد کرتے تھے.
آپ فرماتی ہیں کہ آپ کے یاد کرنے کا یہ انداز بھی رہا کہ آپ جب سیدہ کو یاد کرتے تھے تو گھر کے اندر جب کبھی بھی گوشت بنتا تھا تو آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو سہیلیاں ہوتی تھی، جو دوست تھیں، جو ان کے ساتھ ملنے جلنے والی ہوتی، ان کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ان کے گھر میں کیوں پہنچاتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی یاد میں ان کے گھر پہنچاتا ہوں۔ یعنی یہ حضور کا پیار، حضور کی محبت دیکھیے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے، جناب جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر ایک پیغام دیا کہ یا رسول اللہ ابھی ابھی آپ کے پاس جناب سیدہ کھانا لے کر آ رہی ہیں، انہیں میں ایک پیغام دینے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ عرش اولیٰ کے رب نے جناب سیدہ کو سلام بھیجا ہے اور فرشتوں نے بھی جناب سیدہ کو سلام بھیجا ہے، اور یہ پیغام وہ دے کر جاتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے ان کے جو فضائل، جو مناقبات بیان فرمائے، وہ اپنی جگہ الگ مقام رکھتے ہیں۔ میرے آقا حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آپ کا پیغام آتا ہے کہ اے محمد عربی، ہم نے آپ کی صداقت کے بڑے چرچے سنے ہیں، ہم نے آپ کی شرافت کے بڑے چرچے سنے ہیں، اور ہم نے آپ کی امانت کے بھی بڑے چرچے سنے ہیں، تو ہمارا بھی مال تجارت ہے، یہ لے جائیں آپ۔ تو میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کا مال تجارت لے کر گئے۔ یہاں پر ایمان افروز بات یہ ہے کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام سے قبل بھی شرک سے، کفر سے نفرت کرتی تھی۔ ابھی پردے کے احکامات آئے نہیں تھے، لیکن آپ کا کردار یہ تھا کہ پہلے سے بے پردہ رہتی تھی۔ ابھی قرآن کے احکامات آئے نہیں تھے، آپ کے جو کردار، آپ کی جو سیرت تھی، سبحان اللہ۔ اور جب آپ نے پیغام بھیجا تو اپنی کنیز کے ذریعے بھیجا، اور اپنی کنیز کے ذریعے ہی گفت و شنید ہوتی رہی۔ اور میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کا مال تجارت لے کر گئے تو ساتھ میں اپنے غلام کو بھیجتی ہے جس کا نام تھا میسرہ، کہ جا کے دیکھنا ان کا راستے میں کیا انداز ہے، کیونکہ وہ پہلے سے مطمئن ہو چکی تھیں اور وہ جان چکی تھیں کہ یہ محمد عربی کوئی عام نہیں ہے۔ اچھا راستے میں جب گئے نا تو وہ غلام سارے معاملات دیکھتا رہا۔ اچھا راستے میں اس نے جو معاملات دیکھے، کبھی میرے آقا درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو درخت سلام پیش کرتے ہیں، حضور پتھروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو پتھر سلام پیش کرتے ہیں۔ حضور جب اس تجارت والی منڈی کے اندر پہنچتے ہیں تو ہر طرف شور شرابہ مچا ہوا ہے، لوگ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے آوازیں لگا رہے ہیں۔ میرے آقا کے پاس بھی آئے کہ آپ بھی بلائیں نا۔ حضور نے فرمایا کہ میں بلاؤں گا نہیں، جس کا مال کھرا ہوگا اس کے پاس لوگ خود چل کر آئیں گے۔ اچھا میرے آقا نے کسی کو بلایا نہیں، لیکن حضور کا انداز تجارت دیکھیے، جو بھی آئے میرے آقا کا چہرہ تکتے تھے، حضور کا چہرہ بھی دیکھتے اور حضور کا مال بھی خرید کر لے جاتے تھے۔ سب سے پہلے سارا مال حضور نے بیچ دیا۔ اب وہ غلام واپس آیا، جناب سیدہ نے پوچھا بتائیے کیا عالم تھا؟ انہوں نے کہا کہ اے سیدہ میں کیا بتاؤں آپ کو، میں نے تو پوری زندگی ان کی غلامی میں گزار دی ہے، اور میں جب کبھی بھی کسی درخت کو دیکھتا یا تو وہ جھکا ہوا ہوتا یا محمد عربی پر درود و سلام پڑھ رہا ہوتا۔ میں نے جب بھی کسی پہاڑ کو دیکھا محمد عربی وہاں سے گزرتے اور وہاں سے بھی سلام کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور مطمئن ہو گئیں۔ اب انہوں نے وہ پیغام دے دیا کہ جن کی شرافت کے یہ عالم ہے، صداقت کا یہ عالم ہے، امانت کا یہ عالم ہے، اور منافع بھی پہلے سے زیادہ ہوا۔ اب انہوں نے نکاح کا پیغام دے دیا۔ اب وہ جو نکاح کا پیغام آیا، یہاں پر بھی میسج ہے، پیغام ہے۔ میرے آقا کے پاس پیغام آیا، بڑے بڑے پیغامات لوگ چاہتے تھے کہ ہم مال تجارت بھی لے جائیں اور ہم نکاح بھی کریں، تو لیکن میرے آقا کے پاس جب پیغام آیا تو زمانے والے تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی خوشی سے فوراً قبول فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا میں اپنے بڑوں سے مشاورت کروں گا، میں اپنے چچا جان سے جا کر مشورہ کروں گا۔ اور آج کے نوجوانوں کے لیے بھی یہ ہے، آج کے نوجوان سوشل میڈیا کا دور ہے، خود ہی پسند کرتے ہیں، خود ہی رشتہ طے کرتے ہیں اور خود ہی فائنل کر لیتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں کہ آنا تو آ جانا، نہیں تو میں کورٹ میرج کر لوں گا۔ بڑوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، کسی خاطر میں نہیں لاتے جب سے یہ ذرا جدیدیت آئی ہے۔ لیکن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشاورت کی تو مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ کر لیجئے، اور پھر آگے کی الگ منزل ہے کہ وہ کس انداز میں ہوا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علامہ صاحب یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہترین تاریخی حقائق مفتی صاحب نے بیان کیے، اور اس معظمہ کے لیے میں کیا بیان کروں، میرے پاس حرف نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے تاریخ
मालूमात हासिल करने के लिए अच्छी चीज़ है, मारिफत हासिल करने के लिए दिल की पाकीज़गी चाहिए। क्या क्या कह दिया अल्लामा साहब, वाह वाह वाह। अगर आपको मारिफत हासिल करनी है इस मुअज़्ज़मा की तो खदीजा बिनते खुवैलद वालिद का नाम जी, फातिमा वालदा का नाम, और देखिए तारीख़ में किस तरीक़े से ख़ुद को दोहराया कि फ़ातिमा की बेटी खदीजा, खदीजा की बेटी फ़ातिमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ खुदा है वो फ़ातिर। फ़ातिर कहते हैं, अगर अहादीस में हमने देखा तरफ़ैन ने इस चीज़ को बयान किया कि फ़ातिर का मिज़दाक़ जनाब फ़ातिमा है कि जिनके सदक़े में खुदा कायनात को खल्क़ फरमा रहा है। वो बेटी जिस पाकीज़ा कोख से जन्म ले रही है वो जनाब खदीजा की कोख है। उम्महातुल मोमिनीन के मरातिब बहुत ज़्यादा हैं, मर्तबा हर एक अपनी शान रखती हैं, लेकिन एक इनफरादियत जो जनाब खदीजा को हासिल है, नस्ल रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, क़यामत तक के लिए जिस कोख से इस दुनिया में आई है वो जनाब खदीजा की शख्सियत। बेशक बेशक, वो पाकीज़ा हस्ती, वो पाकीज़ा शहज़ादी, अभी क़िबला बयान फरमा रहे थे और तरफ़ैन ने इस चीज़ को लिखा भी है कि रसूल महराज पर थे, महराज से जब वापस आ रहे थे तो जिब्राइल से ठहर कर रसूल ने पूछा, जिब्राइल कोई और काम? बड़े थे, सरकार थे, सरदार दो आलम थे, लेकिन देखिए दर्स दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं। बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि छोटों को नज़रअंदाज किया जाए। जिब्राइल मनसब रखते हैं, बड़े वो हैं, फरिश्ते हैं, लेकिन उसके बावजूद ठहर कर नबी ने पूछा, ऐ जिब्राइल कोई काम, मेरे लायक कोई और हुक्म? महराज पर हैं, अभी ज़मीन पर वापस आए नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, एक गुजारिश है। कहा फरमाओ जिब्राइल, क्या क्या गुजारिश है? कहा मेरी जानिब से जनाब खदीजा की खिदमत में सलाम कहिएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी जानिब से ही नहीं, खुदा कह रहा है मेरे हबीब जब जमीन पर जाओ तो फातिमा को तौहीद का सलाम देना। सुभान अल्लाह, क्या अजीम मर्तबा। देखिए मवाहिब थे, उस ज़माने में मौजूद थे। अब यहाँ ये बहस करने की ज़रूरत भी नहीं है कि किसने कलमा पहले पढ़ा किसने बाद में पढ़ा। जहाँ जनाब खदीजा अपना तारुफ करा रही हैं, रिश्ते से पहले अभी ये ब्रादर जिक्र कर रहे थे कि जहाँ अपने खानवादे के, अपने ख़ानदान के, अपने कबीले के इफ्तिखार बयान किए हैं ना जनाब खदीजा ने, वहाँ एक जुमला बहुत मैं ज़रूरी समझता हूँ बयान करना, कि वो एक जुमला जो झूमने पर हर मोमिन को मजबूर कर देता है। कहती है, मेरे सरकार, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस रिश्ते को कबूल फरमाया, लेकिन आप जानते हैं मैं कब से मुवाहिदा हूँ, मैं कब से उस तौहीद की इबादत कर रही हूँ, कब से उस तौहीद पर मेरा ईमान है। का बताएं क्या कहना चाहती हैं? का वही सिलसिला हज़रत इब्राहीम और इस्माइल का जो आपके अजदाद का है वही मेरा है। सुभान अल्लाह। यानी मैं भी उसी शजरे से हूँ जिस शजरे से आप हैं। कितनी पाकीज़ा शख्सियत, ये तो दस्तूर दुनिया थे, आदाब दुनिया थे जो तारीख़ ने बयान किए, लेकिन ये रिश्ता आलम अरवाह में तय हो चुका था। जब खुदा ने नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा को खल्क़ किया था तब जनाब खदीजा को मखसूस कर दिया था रिसालत में आपके लिए। ये मर्तबा है, ये अज़मत है जनाब खदीजा की। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आऊँगा, चूँकि आज का जो हमारा मौजू है वो औलाद के हुकूक के हवाले से, वालिदैन के हुकूक के हवाले से, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये भी मौजू बड़ा अहम है। जिस मौजू को आपने छोड़ दिया वो तो इससे भी ज़्यादा अहम है। वो तो है ही है। पहले तो मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आपके सवाल की तरफ आऊँगा। हदीस मुझे याद आ रही है, मुस्तदरक हाकिम की हदीस पाक है, जिल्द 3 सफ़ा 203 पे मौजूद है, और मुसन्नफ़ इब्न शैबा जिल्द नंबर 7 सफ़ा 249 पे भी ये हदीस पाक मौजूद है, और इसी तरह सियर व एलामुन नुबला जिल्द 2 सफ़ा 117 पे भी मौजूद है, और तबकात कुबरा जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 18 पे भी मौजूद है ये हदीस पाक। हदीस क्या है? वही है जनाब सय्यदा के बारे में, हज़रत खदीजा कुबरा के बारे में, कि वो सबसे पहले ईमान लाई, ठीक है, वसद्दका, और उन्होंने मेरे आका की उस वक्त तस्दीक की जब सारे लोग तकजीब कर रहे हैं। जनाब सय्यदा खदीजा कुबरा ने उस वक्त माल कुर्बान किया जब इस्लाम को ज़रूरत थी। बस हुजूर ने इतना फरमाया कि सय्यदा इस्लाम को ज़रूरत है, तो आपने अपना सारा माल कुर्बान कर दिया, हत्ता कि आपके कपड़ों पर पैबंद लगे हुए थे। अब अगर कोई पूछे कि सय्यदा वजह क्या है, तो जनाब सय्यदा के इस सीरत से ये पैगाम मिलता है कि जब किसी की बीवी बन जाती हैं, रफ़ीक हयात बन जाती हैं, तो सब कुछ अपने शौहर पे कुर्बान करना चाहिए, एक बतौर बीवी। और रही वो बात जो हमने ये कहा कि औलाद के हकूक वालिदैन के ज़िम्मे, ये हकूक तो बहुत ज़्यादा हैं, इस्लाम ने बहुत हकूक बयान किए हैं। अभी बच्चा दुनिया में नहीं आया, इस्लाम ने तो उसके भी हकूक बयान कर दिए हैं।
در مختار کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76 ہے، اور فتح القدیر جلد 3 صفحہ 274 پہ لکھا گیا کہ بچہ جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اس وقت اس کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی بندہ یا کوئی خاتون وہ حمل اگر گرائے گی تو وہ قاتلہ کہلائے گی، کیونکہ چوتھے مہینے میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی شرعی عذر ہے، کوئی بیماری کا عذر ہے، اس سے پہلے تو اگر کوئی یہ کر لے 2 مہینے میں یا تیسرے مہینے میں تو یہ الگ بات ہے، لیکن جب چوتھا مہینہ آ گیا، 4 مہینے ہو گئے، تو فتح القدیر اور در مختار کے اندر لکھا گیا کہ اب اس کو اگر وہ گرائے یا ختم کریں یا ضائع کریں تو وہ ایک انسانیت کی جان جائے گی۔ اچھا، یہاں پر پھر قرآن کریم نے بھی اس کے حقوق بیان کیا۔ اب جب بچہ دنیا میں آ گیا تو اسلام نے یہ کہا کہ سب سے پہلا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو زندگی دی جائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 140 ہے اور آیت نمبر 151 ہے، کہا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، اس سے پہلے بے وقوف لوگ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے، اور قرآن نے کہا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 ہے کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ تم روزگار کے ڈر سے اپنے اولادوں کو قتل کرتے ہو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ بچہ بھی دنیا میں آتا بعد میں، عرش اولا کرا پہلے اس کا رزق گھر میں پہنچا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر اسامہ عمری بات کر رہا ہوں جی۔ ماشاءاللہ سر، علامہ صاحب سے میرا یہ ایک سوال تھا والدین کے حساب سے۔ کس حوالے سے؟ والدین کے حوالے سے۔ والدین کے حوالے سے ہمارے کو اسلام کیا درس دیتا ہے والدین کے حقوق کے بارے میں؟ جی بہت بہتر جی علامہ صاحب۔ دیکھیے کہ ہاں اگر ادھر سے لے لیں تو بہتر ہے۔ نہیں، جیسا آپ بولے، جیسا لے ٹھیک۔ علامہ صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے سر؟ اس کا جواب تو قرآن کریم میں صاف طور پر فرما دیا اف لکما۔ مفسرین فرماتے ہیں اف، یہ کوئی ایسا جملہ ہے ہی نہیں کہ مطلب اس میں کسی کو تکلیف ہو، لیکن اف کا مطلب ہے کہ اذیت تو دور کی بات، ان کی دلجوئی کے واسطے سے دل میں برے خیال بھی پیدا نہ کرنا، اس کو تعبیر کیا ہے۔ تو والدین کے تو بہت سے حقوق ہیں، اور ان میں سے یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کو اس نظر سے دیکھے کہ جس کو قرآن کریم میں اور احادیث میں ان کو جو منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کو اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا مقام ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ والدین کی یہ منشا ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، ایک طلب ہوتی ہے کہ میری اولاد میری آنکھوں کی ٹنڈک بن جائے۔ تو جب اولاد کی یہ منشا ہوگی تو پھر اولاد کے لیے بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو بھی اس زاویے سے دیکھے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، تربیت کی بات ہو رہی تو علامہ صاحب تربیت کے کیا معنی یہ بتائیے۔ تربیت کی جہاں تک بات ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ ہے رب ہب لی من الصالحین، یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 90 سال سے اوپر ہو چکی ہے، مگر کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب اس عمر میں حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے، اے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اب اولاد 90 سال عمر ہو چکی ہے، ایک ہم ہوتے ہیں کہ 40 سال 50 سال جب ہماری عمر گزر جائے تو پھر ہم مایوس ہو جاتے کہ اب کہاں سے اولاد۔ جی بالکل۔ لیکن وہ پیغمبر ہے، وہ اللہ کے برحق نبی ہے، وہ اللہ سے کیا دعا مانگ رہے، اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اور عجیب بات کہ آگے فرمائے من الصالحین، اس صفت کے ساتھ متصف کر کے اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ اولاد دے دے، صالح دے دے، یعنی کوئی لنگڑا لولا کوئی نافرمان وہ نہ دے، اولاد دے دے تو کس طرح دے، صالح دے دے۔ تو یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بارے میں ان سے اگر پوچھا جائے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، کوئی اس اولاد کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹروں کے پاس جا کے علاج کروا رہا ہوتا ہے، کوئی منتیں مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے کہ بس مجھے اولاد مل جائے۔ جی بالکل۔ لیکن جن کے ہاں اولاد ہے تو وہ اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرے۔ اچھا علامہ صاحب، اگر اولاد نافرمان ہو تو اس کی تلافی کیسے کی؟ اولاد اگر نافرمان ہو تو حدیث میں شیخین نے اور امام ترمذی نے
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان آدمی کا فتنہ اس کا مال، اس کا پڑوسی، اس کی ذات اور اس کی اولاد ہے، اور اس کی تلافی یہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ نماز، روزہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اچھے کام کی دعوت دینا، برے کام سے ان کو روکنا، یہ ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت بہترین گفتگو کر رہے تھے. آپ کی جانب آؤں گا علامہ صاحب، چونکہ اس وقت بات ہو رہی ہے تربیت کی، تو ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماشاء اللہ سے آپ بھی ایک ماں تھیں اور بہت بہترین تربیت کی اپنی اولاد کی. پورے زمانے نے دیکھا کہ کتنی عظیم شخصیت اور پھر ان کی تربیت جس طرح سے کی. تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہ ماں ویسے عظمت کی حامل ہے، لیکن اگر جناب سیدہ کا ذکر کرتے ہیں سلام اللہ علیہا کا، تو ان کا تو مقام ہی دوسری ماؤں سے بالکل مختلف ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیوں؟ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. واہ واہ واہ. مریم کو جو یہ عزتیں ملی ہیں فقط اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک عیسیٰ کو جنم دیا، ایک معصوم کو جنم دیا، لیکن از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. فاطمہ وہ ماں ہے کہ جس کے پاس 3 معصوم ہیں، اولاد بھی معصوم ہے، شوہر بھی معصوم ہے، بابا بھی معصوم. 3 نسبتیں ہیں جو فاطمہ کو برتر بناتی ہیں تمام ماؤں سے. یہ وہ گھرانہ کہ جناب سیدہ کے بارے میں دیکھیے، بے مثال اولاد، کائنات میں ایسا گھرانہ ہی نہیں ملتا. کیسی ماں، یعنی اگر شادی سے پہلے کی زندگی دیکھیں، وہ 9 سال جو امام علامہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ کالر ہیں، قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، پہلے ان سے بات کر لیں، سوال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کومل کراچی سے. آپ کیسے ہیں راؤ؟ جی اللہ کا کرم، میں ٹھیک ہوں ماشاءاللہ. بہت اچھی ٹرانسلیشن ہے آپ کی. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت اچھا ٹاپک. کیا سوال کرنا چاہیں گی اور کس سے؟ میں سوال کرنا چاہوں گی آپ سے. جی جی بالکل کیجئے. اچھا میں آپ سے سوال یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پروگرام میں پارٹیسپیشن کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کس چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے آپ کو کومل؟ اچھا میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہوں نعت کے ساتھ. نعت میں، اگر آپ نے نعت میں حصہ لینا ہے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے 0349123032. اس کے اوپر آپ نے واٹس ایپ میسیج کرنا ہے تو ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور آپ کو انشاءاللہ بلا لے گی. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. آپ کے ساتھ آپ کے جو علامہ صاحب ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے. بہت تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. جی علامہ صاحب کنٹینیو کرتے ہیں. تو شہزادی کونین کے لیے یہ افتخار کہ ایک ایسی ماں کہ جنہوں نے ایسے فرزندوں کو جنم دیا جنہوں نے توحید کو، مقصد توحید کو بقا عطا کی. اگر شادی سے پہلے کی زندگی دیکھیں جناب سیدہ کی، تو تربیت کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہے. تو رسول اللہ نے کیسی تربیت کی تھی اپنی بیٹی کی، جناب خدیجہ نے کیسی تربیت کی تھی اپنی بیٹی کی. یہ نمونہ ہے ہمارے لیے، ہم نے ان سے سیکھنا ہے. فاطمہ مثالی خاتون ہے، آئیڈیل ہونی چاہیے تمام خواتین جہان کے لیے. ایسا کردار جناب فاطمہ کا، ایسی تربیت، از ہے سے بیٹی، از ہے سے بیوی، از ہے سے ماں. جس زاویے سے جناب سیدہ کو دیکھا جائے وہ کمال کی منزل پر فائز ہے. بے شک ایسا ہی ہے. یعنی شادی سے پہلے کے مرحلے جب وہ طائف کے لوگ رسول اللہ پر پتھر برساتے تھے، سن کتنا تھا، 5 برس کی جناب سیدہ ہے، لیکن کتنا احساس رکھتی ہیں. ابھی مولانا بیان کر رہے تھے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، قرآن کہتا ہے اف ایک لفظ نہیں ہے، ایک احساس ہے. احساس ہے، یعنی ظاہر تک نہ کرو کہ تم ان سے ناراحت ہو. کہتے رسول جب آتے تھے اس لہو لہان حالت میں، زخمی حالت میں لوٹ کر گھر، تو ایک بچی 6 سالہ 5 سالہ بچی ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے، کیا اسے اتنا احساس ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جناب سے یہ فوراً لپٹ جاتی تھی رسول خدا سے کہ بابا یہ پتھر کس نے برسائے. وہ کانٹے جو راہوں میں بچھائے گئے ہوتے تھے اپنے ننھے ہاتھوں سے چنا کرتی تھی. یہ احساس ہے، یہ احساس ہے. اب یہ فاطمہ کون فاطمہ؟ یعنی بچی ہے تو اپنے دور کے سب سے بڑے سردار انبیاء کے زخموں کو مرہم لگا رہی ہے. ہاں بیوی ہے تو اپنے دور کے سب سے بڑے شجاع روئے زمین پر شیر خدا کہلانے والے مرد کی بیوی ہے. اور اگر ماں ہے تو اپنے دور کے سب سے بڑے شہیدوں کو پرورش کر رہی ہے، پروردہ ان کی ماں، حسنین کی ماں، مقصد توحید کو بچانے والوں کی ماں.
یہ کردار ہے, نمونہ ہے ہمارے لیے جناب سیدہ کی شخصیت. اور کیسی تربیت کی. اچھا جب بیعت کا تقاضا ہوا یزید کی جانب سے, مدینہ ہے, مدینے کی فضا ہے, ابھی حسین نے ہجرت نہیں کی, تربیت کیا ہوتی ہے, ماں کی تربیت کسے کہتے ہیں. جب بیعت کا تقاضا ہوا لوگ آئے, کہا حسین آپ بیعت کیوں نہیں کرتے. یہاں ایک جملہ ہے, تاریخ کہتی ہے ہیہات من الذلہ. امام حسین نے کہا خدا نے ذلت کو ہم سے دور رکھا ہے, بے شک ذلت ہمارے قریب نہیں آ سکتی, یہ بیعت نہیں ہے, یہ بار ذلت ہے. اچھا مولا بیعت کر لیجئے, کیوں نہیں کرتے, آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ کے اولاد کو خطرہ ہے. یہاں امام کا ایک جملہ ہے, امام کہتے ہیں کہ میں فرزند زہرا ہوں, میری ماں نے میری یہ پرورش نہیں کی کہ میں کسی ایسے کی بیعت کروں. کیا بات ہے. یعنی یہ مامتا کا سلسلہ کہاں لا کر جڑا, کربلا کے قیام کے ساتھ جڑا. اگر حسین حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے. بے شک. حسین کرے میں اس لیے کربلا آیا ہوں کہ میری ماں نے میری ایسی تربیت نہیں کی. میری تربیت یہ ہے کہ میں دین کے پیغام کو پہنچاؤں, دین کے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤں, مقصد توحید کو بقا عطا کروں, مقصد رسالت کو بقا عطا کروں. وہ درس جو میرے نانا سے مجھے ملے میں امت کے ہر بندے تک پہنچاؤں, اس مقصد کو لے کر کربلا. یعنی ماں کی تربیت کتنا اہم کردار رکھتی ہے, یہ ہے ماں کی تربیت کا اثر. بے شک بے شک. ایسی عظیم ماں پہ لاکھوں کروڑوں سلام. مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اولاد کے حقوق والدین پر کتنی عمر تک ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اس سوال کے ساتھ ایک جز یہ بھی ملا لینی چاہیے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی تربیت میں کیا کیا چیزیں دینی چاہیے. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے, حدیث نمبر 1339 ہے, اور مسلم کی حدیث پاک ہے 2658 ہے, اور موطا امام مالک کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے, جلد 1 صفحہ 241, اور مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ نمبر 233 پہ ہے کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اسلام کے بارے میں بتائیں. اور دوسری بات یہ لازم ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آئے تو مسند ابو یعلا جلد 12 صفحہ 150, شعب الایمان جلد 6 صفحہ 39, اور مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 59, اور مسند فردوس جلد 3 صفحہ 633 پہ ہے کہ سب سے پہلا کام کیا جائے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے, اقامت کہی جائے, تاکہ آنے والے کو پتہ چلے کہ میں محمد عربی کے غلاموں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب بچہ تھوڑا سا بولنے لگ جائے تو پھر اگلا حکم کیا کرنا ہے. 7 سال سے پہلا حکم یہ ہے کہ اس کو نماز کے لیے اس کو تیار کرے, باقاعدہ پریکٹس ہو. جب 10 سال کا ہو تو پھر اگلا مار کر بھی نماز پڑھانی ہے. اور حضور نے ایک بات فرمائی کہ ادبو اولادکم, اپنی اولادوں کو ادب سکھانے. 3 چیزوں کا میرے آقا نے باقاعدہ حکم فرمایا قرآن, اس کی محبت, میرے پیارے اصحاب کی محبت, اور اگلا جملہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا بھی ادب سکھانا ہے ان کو. جس گھر کے اندر تربیت میں میرے آقا کی اولاد کی پیار اور میرے آقا کے اہل بیت اطہار کی محبت گھٹی میں دی جائے گی تو وہ بڑے ہو کر حسینی کردار والے بنیں گے. بے شک, بالکل. اور یہاں پر وہ بات ہے کہ کتنی عمر تک ہے. دیکھیں اگر بیٹیاں تو جب تک گھر میں ہیں, جب تک کنواری ہیں, آپ نے خدمت کرنی ہی کرنی ہے. اور جب وہ بیاہ کر جائیں ان کو جہیز کی صورت میں بھی تحفے تحائف دینے ہیں اور بعد میں بھی ان کا خیال کرنا ہے. لیکن بیٹا جب بالغ ہو جائے اور اپنا کام کاج کرنے والا ہو جائے تو اب وہ بیٹا اپنا خرچہ خود دیکھے گا. لیکن اگر وہ کام نہیں کرتا, طالب علم ہی ہے, تو پھر والد کو چاہیے کہ والد صاحب اس کی تعلیمی اخراجات برداشت کریں. بے شک. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, ان کالر کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے سلام بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ آپ کے یہاں جاری ساری ہے, اور ماشاءاللہ سے آج کا موضوع بھی بڑا اچھا ہے آپ کا. اچھا میں علماء کرام سے سوال کرنا چاہوں گا. جی, کس سے سوال کرنا چاہیں گے؟ والدین کے جو تراکی سے طلحہ بات کر رہے ہیں. جی طلحہ صاحب. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ آج کل جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے والدین کو طرح کی گالی گلوچ سے لینا, یعنی کہ ان کے ساتھ ایسے نامناسب برتاؤ کر رہے ہیں, تو دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ان لوگوں کی کیا سزائیں ہیں؟ اللہ اکبر. کون جواب دے گا مفتی صاحب؟ دیکھیے کہ میں قرآن کریم میں یہ حکم آ گیا. قرآن کریم کے کئی مقامات پر والدین کی شان ہوئی. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر وہ آیت دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا.
پھر حکم یہ ہو گیا کہ رب کی عبادت کرو، رب کی عبادت کے فوری بعد یہ حکم آ گیا شریعت عیسوی اور موسوی میں سزا یہ تھی کہ اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور ہماری شریعت کے اندر یہ سزا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی بنا پر والدین کے نافرمانی کی بنا پر اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائیں گے، اس کے حج اس کے ہر چیز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ ماں باپ کو جس نے ناراض کیا اس نے عرش اولا کے رب کو بھی ناراض کیا اور آمنہ کے لال کو بھی ناراض کیا۔ اللہ اکبر۔ کرام اللہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پہلے دن اور 7ویں دن کیا عمل کرنا چاہیے؟ جی بہترین سوال ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اور 7ویں دن کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے تو اس کا استحقاق یعنی وراثت کے اس کے لیے حقدار بنانا، وہ اس کے لیے وہ بنانا تاکہ جو ہے نا اور جو جتنے ناظرین ہیں اور کے جو لوگ ہیں۔ اچھا علامہ صاحب قطع کلامی کی معذرت، ایک کال اور ہے، پہلے کال لے لیتے ہیں پھر اس کے سوال کو کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد عبداللہ نارتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، کیا سوال ہے آپ کا عبداللہ صاحب؟ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ تھا کرامت ثناءگر صاحب۔ جی جی جی، یہ علامہ صاحب سے کہ کاروبار میں زکوٰۃ جو ہے وہ پورے سال بھر کے پروفٹ پر ہے یا کہتے ہیں اب کسی کا ادھار پہ چلتا ہے تو وہ اس کو سال میں حساب کرے کہ کتنا لینا ہے کتنا دینا ہے، اس کو مائنس پلس کر کے جو بچتا ہے پھر اس سے کر لے، ورنہ پروفٹ تو پتہ نہیں چلتا ہے کتنا ہے، تو کس طرح سے زکوٰۃ دی جائے؟ جی مفتی صاحب۔ ہاں زکوٰۃ کا جو جہاں تک یہ ہے کہ اگر وہ جو اس کا مال تجارت ہے یا کہیں پر کوئی گاڑیاں واڑیاں چل رہی ہیں یا کوئی بیچنے کا ہے تو اس میں تو پروفٹ پر ہوگا، جو اس کی پروفٹ بنے گا وہ سال کے بعد حساب لگائے گا کہ ٹوٹل کتنا جمع ہوا ہے، اس کو لگا کے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اور اگر اس نے لاکھ روپے لگائے ہوئے ہیں تو لاکھ روپے پر نہیں ہے، اس طرح مکان ہو گیا، گاڑیاں ہو گئی، کوئی بنگلہ کرایہ پہ دیا ہوا ہے تو وہ جو کرایہ حاصل ہوگا، آمدنی حاصل ہوگی، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ بقیہ اس کے بعد جتنا مال ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کر رمضان کے مہینے میں نکالا جائے، زیادہ بہتر ہے، مناسب ہے، مگر نہ اسلام اور فقہ کی طرف سے اس پر یہ حکم ہوگا کہ جب اس پر سال گزرے گا تو اس میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ سال گزرنا شرط ہے۔ جی جی۔ اچھا اکرام اللہ صاحب کنٹینیو کیجئے وہیں سے جو آپ بات کر رہے تھے۔ آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو پہلے دن اور 7ویں دن کیا کرنا چاہیے۔ تو بچہ جب پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نفلی صدقہ خیرات کرنا چاہیے شکرانے کے طور پر، اور دوسرا پھر استحقاق یعنی وراثت کے لیے اس کو حقدار بنانا، اور تیسرے نمبر پر پھر بشارت دینا، کیونکہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے، اگر بچہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو بھی نعمت ہے اور اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو بھی رحمت ہے، تو دونوں صورتوں میں بشارت دینا قرآن کریم میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر چوتھے نمبر پر ان کے لیے جو ہے نا کان میں اذان دی جائے اور اقامت کہی جائے تاکہ اس کو یہ بات باور کرایا جائے، اس کو یہ بات معلوم کروایا جائے کہ بھئی آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو۔ اور دوسری بات کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہے کل مولود یولد علی فطرت، کہ وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو جب بچہ پیدا ہوا آپ نے اس کے کان میں اذان دی، اقامت دی، تو ظاہر ہے کہ وہ اسے معلوم ہو گیا کہ بھئی میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ پھر اسی طرح جب 7ویں دن کیا عمل کرنا چاہیے تو اس حوالے سے عقیقہ سنت ہے کہ عقیقہ کرنا چاہیے، اور اگر لڑکا ہو تو اس صورت میں پھر 2 بکرے اور اگر لڑکی ہو تو 1 بکری۔ اور اسی طرح حضرت ابن اسحاق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ ان کے سر کے بال منڈواؤ اور ان بالوں کو وزن کروا کے اتنی مقدار چاندی جو ہے وہ خیرات کروا دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تو یہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھر 7ویں دن میں جو ہے نام رکھنا بھی چاہیے، اچھا نام رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جو برے نام ہوتے تھے ان کو تبدیل کروایا کرتے تھے، تو ہم اپنے انبیاء کرام کے نام، صحابہ کے نام، بزرگوں کے نام اور اچھے نام جس کا معنی اچھا ہو وہ نام رکھیں۔ یہ
جو ہے نا ماں باپ کو کرنے چاہیے. جس کے معنی اچھے ہوں وہی نام رکھنا چاہیے. علماء کرام کے پھولوں سے سجا ہوا گلدستہ یہاں پر موجود ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ٹرانسمیشن میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. بریک پہ جانے سے قبل میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی زاہد اسلم صاحب کا. تو ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر دیکھنے والے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید. علامہ صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ابھی کالر نے بھی پوچھا کہ آج کل جو نوجوان نسل ہے وہ کچھ زیادہ ہی نافرمان ہو گئی ہے اپنے والدین کی, تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ کہ یہ ساری چیزیں تربیت سے جڑی ہوئی ہیں اور آج ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بھی تربیت کے ہی عنوان سے اولاد کی تربیت کے حوالے سے چل رہا ہے. تربیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک تربیت ظاہری, ایک تربیت باطنی. جیسے ابھی مولانا نے بیان کیا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, ہم اقامت و اذان دے کر اسے احساس دلاتے ہیں کہ تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. یہ تربیت باطنی ہے جو اس کے باطن پر اثر کرتی ہے. ظاہر پر کون سی چیزیں اثر کرتی ہیں؟ ابھی مشکل یہ ہوتی ہے توقعات, خواہشات انسان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہر ماں باپ چاہتے ہیں خواہشات بچوں کی, ہمارا بچہ یہ کرے, ہمارا بچہ یہ بنے, ہمارا بچہ ایسا چیزیں حاصل کرے. لیکن بچہ وہ منزل حاصل نہیں کر پاتا, وہ مقصد حاصل نہیں کر پاتا. وجہ کیا ہے؟ کیا ماں باپ نے وہ منزل حاصل کی؟ ان کے ماں باپ کی تو یہی خواہش تھی. جی ہاں. آپ جیسا عمل انجام دیں گے, روایات میں ملتا ہے ماں باپ جو عمل انجام دیں گے, حتیٰ کہ ولادت سے پہلے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بچوں کی تربیت کا. یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد 5 سال کے بعد 7 سال کے بعد آپ نے تربیت کا آغاز کرنا ہے جب بچہ شعور حاصل کر لے, نہیں, اس کی ولادت سے پہلے تربیت شروع ہو جاتی ہے. بلکہ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا, تہران میں, ایران میں ایک گھرانہ تھا, اس کے اندر 4 فرزند تھے ایک خاتون کے, اور چاروں بچے قابل, ایک بہت بڑے عالم تھے, ایک مہندس انجینئر تھے, ایک ڈاکٹر تھے. اور ہر بچہ, پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ چاروں دنیا داری کے لحاظ سے اور دینداری کے لحاظ سے کمال پر فائز ہیں, آپ نے ایسا کیا ان کے ساتھ تربیت کی, کیا سبق دیا انہیں, ہمیں بھی بتائیں, ہم بھی اپنی اولادوں کو سکھائیں ایسی چیز. تو کہتی ہے کہ ان کے ساتھ میں نے فقط وہی عمل انجام دیے جو میں چاہتی تھی میرے بچے انجام نہ دیں, تو میں ان اعمال سے رکی رہی. جو میں چاہتی تھی میرے بچے اعمال دیں, انجام دیں, میں نے وہ اعمال انجام دیے. میں چاہتی ہوں میرا بچہ نمازی بنے, تو میں نے شادی سے پہلے نماز کو اتنے محکم ارادے کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیا کہ نماز میں کبھی کوتاہی نہیں برتی. میں چاہتی تھی میرے بچے روزے دار بنے, میں نے کبھی روزہ ترک نہیں کیا. کیا بات. میں چاہتی تھی میرے بچے اطاعت خدا بندی کریں, میں مطیع اہل بیت مطیع خدا بن گئی. میں چاہتی تھی میرے بچے محبت اہل بیت ہو ان کے دل میں, تو میں نے بھی دل سے ٹوٹ کر اہل بیت کو چاہا. وہ ہر وہ عمل جو میں نے چاہا وہ میرے بچوں میں آج نمایاں ہے. میرے بچے کامیاب ہیں, میرے بچے کامران ہیں. تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے, ابھی ہمارے ہاں گھروں کا جو ماحول ہے, آج 21ویں صدی چل رہی ہے, آپ نے دیکھا ہے تربیت, مائیں خود تربیت نہیں کرتی, ملازمہ رکھی ہیں بچے سنبھالنے کے لیے, ملازم سنبھالیں گے. جب مامتا کی گرماہٹ بچے کے سینے تک پہنچے گی ہی نہیں تو بچہ کیسے مانوس ہوگا اس ماں سے, کیسے اس کے اندر وہ محبت پیدا ہوگی جو ایک ماں کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ زمانے تھے کہ مائیں سینوں پر سلاتی تھی, اپنے برابر پہلو میں سلانا گوارا نہیں کرتی تھی بچوں کو, تو بچے محبت کرنے والے بھی ہوتے تھے. محبت ماں باپ پہ جان قربان کرنے, بقول آج کے زمانے میں تو اولاد ماں باپ کی جان لینے کے لیے در پہ آئی ہوئی ہے. تربیت, یہ تربیت کا نتیجہ ہے. اب بچوں کو اتنا دور کر دیا ہے, اتنا دور کر دیا ہے خود سے کہ اب بچہ اپنے گھر میں رہ کر ایسا فیل محسوس کر رہا ہوتا ہے جیسے میں ہمسایوں کے ساتھ رہ رہا ہوں. یعنی کہ میں یہ سمجھاؤں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بنے, پہلے آپ کو ویسا بننا پڑے گا, ویسا گھر کا ماحول ویسا بنانا پڑے گا. آپ ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقیات سے پیش آئیں, اخلاق سے بات کریں. اگر گالم گلوچ سے بات کریں تو یہ توقع نہ رکھیں آپ کا بچہ بڑا ہو کر اچھی باتیں کرے گا. آپ ایک دوسرے کا احترام کریں. اچھا, جناب حضرت علی اور امام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا واقعہ بالکل مختصر سا 2 جملے میں اس کا نتیجہ بیان کر رہا ہوں کہ امام علی سے پوچھا کہ جناب سیدہ کو آپ نے کیسا پایا, تو مولا کہتے ہیں میری شادی کے بعد سے اب تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فاطمہ مجھ سے روٹھی ہو یا میں فاطمہ سے روٹھا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. اسی خوبصورت بات کے ساتھ ٹرانسمیشن میں ہم شامل کریں گے خوبصورت سا کلام حمزہ عمر کی آواز میں. جی حمزہ عمر. بادشاہ حسین سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات. حسین ہے میرے بادشاہ حسین ہے. یہ بات کتنی ہے ہنسی, یہ بات کتنی ہے ہنسی,
जो कह गए मुईनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, हाँ हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार है, वो बदअमल है बदनसब, उसी में वो शुमार है। अरे मुनकिरे अज़ा, अरे मुनकिरे अज़ा, तू मर जरा लहद में जा, पता चलेगा क्या हुसैन है, हाँ हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है। और क्या हुसैन, शायर कहते हैं कि है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसल, इमाम तीसरा हुसैन है, हाँ हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है। हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन ही हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है, बिना ला इलाह हुसैन है, हाँ हुसैन है, बिना ला इलाह हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, मेरे बादशाह हुसैन है। माशाल्लाह, इसी के साथ इशारा हो चुका है कि ये जो रहमत सहर से अब हमारी रुखसत का वक्त आ चुका है, लेकिन जाते जाते सिर्फ एक बात कि आज 10 रमज़ानुल मुबारक है, यानी अभी भी कुछ घड़ियां बाकी हैं आपके पास मगरिब तक कि आप रहमत बटोर सकते हैं। और सिर्फ जैसे कि इलामा साहब ने कहा कि तरबियत घर से होती है। जब मैंने ये बात की थी इलामा साहब अपने एक और प्रोग्राम में, तो कहा गया कि एंटी बात होती है, हमेशा तरबियत घर से होती है, और जो बच्चा रहन सहन घर में देखता है वही वो जाकर बाहर एक्ट करता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप बच्चे को देखते हैं, वो स्कूल से आता है तो वो वैसे ही एक्ट करता है जैसे उसके टीचर एक्ट कर रहा होता है, घर में आकर वो वैसे ही आपसे बात करता है और वही चीज़ें आपसे क्वेश्चंस करता है। सबसे पहली दर्स का बच्चे की या किसी इंसान की, उसको बेहतरीन इंसान बनाने के लिए उसकी माँ की गोद होती है, और माँ की गोद से जैसे ही दूरियां आती चली गईं, उसी तरीके से बच्चों के अंदर नफ्सा नफसी और प्राउडनेस, या आप कहें कि सेल्फिशनेस, जो 3 मुहावरे बहुत आम हैं, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत आम हो गए। इसी के साथ राव भाई इजाज़त चाहेंगे? इजाज़त से कल मैं चाहूँगा कि ज़ीशान भाई हमारे साथ भाई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं, और आज का जो हमारा इख्तिताम होगा वो इनके कलाम से होगा। बिल्कुल जी, साथ हमारे साथ मौजूद हैं और बेहतरीन नातख़्वां हैं और बहुत अच्छे कलाम पढ़ते हैं। इसी के साथ हम चाहेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे दूसरे अशरे में मुलाकात होगी, यानी कल सुबह 11 रमज़ान मुबारक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेकेबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है।